رمضان میں بول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ماشاءاللہ چوتھا روزہ ہم افطار کرنے جا رہے ہیں. تمام مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو اور دنیا جہان کے تمام مسلمانوں کو میری جانب سے، تمام میرے مہمانوں کی جانب سے، میرے کو ہوسٹ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اور ایک بات اس سے پہلے کہ میں فہیم کو کہوں کہ آپ لوگوں سے بات کا آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں ہم دعائیں کرتے ہیں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، اسی طرح سے ہمیں اپنے ان بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن کی آواز کو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں سنتا. وہ چاہے ہم کشمیر کی بات کریں، چاہے فلسطین کی بات کریں، چاہے عراق کی بات کریں، چاہے شام کی بات کریں، یا چاہے بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کی بات کریں. تو آج شاید کچھ ہم ایسا ہی فہیم کرنے جا رہے ہوں گے کہ شاید ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی آواز کو سن بھی سکیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں مسلسل یاد بھی رکھ سکیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کرن کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں لیکن ان لوگوں کی کوئی نہیں سنتا. یہ بات آپ نے جو کہی ہے اس سے تھوڑا سا میرا اختلاف رہے گا. ان لوگوں کی اللہ سنتا ہے اور اللہ نے ان کی سنی. جن لوگوں نے ان پر لاک ڈاؤن مسلط کیا آج وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں. جن لوگوں نے ان کی خوراک کے ذرائع روکے آج وہاں قحط سالی کی سچویشن آنے والی ہے. جن لوگوں نے ان کا پانی بند کیا ان لوگوں کا پانی بھی رک رہا ہے. اور جیسا کہ قاری عبدالرحمن بھائی نے ابھی تلاوت فرمائی سورہ عصر کی، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چند جگہوں پر ہی قسم کھائی ہے اور قسم کھا کے بتا دیا ہے جس کا مفہوم ہے کم و بیش کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے اور صبر کیا. یہ تمام نشانیاں کشمیری بھائیوں کی بہنوں کی ہیں، یہ تمام نشانیاں فلسطینی بھائیوں بہنوں کی ہیں. تو ہم یہاں پر بیٹھ کر ہمیں موقع ملا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہم ان سے یہ کہیں کہ جب بھی دعا کریں سحر کے وقت، افطار کے وقت، ضرور یاد رکھیں اپنے کشمیری بھائیوں کو اور اپنے فلسطینی بھائیوں کو، سیرین بھائیوں کو، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ان تمام لوگوں کو. اب ہم آج کے چوتھے روزے کے افطار کا باقاعدہ آغاز یہاں بیٹھ کر، جس جگہ بیٹھ کر ہم کر رہے ہیں، ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں. بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، کیونکہ اس محفل کو چار چاند لگانے میں بڑا کردار ہوتا ہے ان لوگوں کا جو یہاں پر ہمارے لیے فرنیچر خوبصورت بھیجتے ہیں، یا وہ تمام لوگ جو ہمارے لیے یہ خوبصورت لباس بھیجتے ہیں، یا وہ تمام لوگ جو میرے لیے یہ بہت پیاری جیولریز بھیجتے ہیں. تو امپائر آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنا خوبصورت
فرنیچر آپ نے بھیجا ہے, تسنیم صدف کو آپ نے پہنا ہوا ہے, آغا نور میں نے پہنا ہوا ہے, آپ لوگوں کو بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اس کے علاوہ باقی تمام لوگ بھی, باقی آپ ان کا بھی شکریہ ادا کر دیجیے جو جیولری آپ کو بھیج رہے ہیں, ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ, جو جیولری آپ کو بھیج رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کر دیجیے, اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے نہیں بھیجی ہمارے ساتھ, آپ کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے. میں نے اسی لیے کہا آپ کا بہت شکریہ کہ بھیجی نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا بھائی اسپانسر کے لیے آپ بھی پہن لیجیے بھائی, بڑی مہربانی آپ کی, میں ایسے ہی ٹھیک. اچھا جی, تو ہمارے سیگمنٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں تول کے بول سب سے پہلے آتا ہے, اور اس کے دو معزز جج صاحبان جو کہ بول فیملی کا حصہ ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں ایسی ہی باتیں کرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. یہ سر مدثر بھائی اور راحل بھائی آپ کے لیے جو ہے نا یہ بدلا ہے, جب اینکر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا خاموش بیٹھنا ہوتا ہے. کرن نے کہا تھا جی بالکل کرنا, تو ہماری تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی. السلام علیکم جناب, کیسے مزاج آپ لوگوں کے, کیسے چل رہے ہیں, رمضان کیسے چل رہے ہیں؟ رمضان اس دفعہ مختلف ہے, جس طرح آپ لوگ بھی اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں تو مختلف ہیں یقیناً. کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایسے لوگ جن کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں ان کو کچھ آسان بنایا جائے, تو انہی دعاؤں کے ساتھ کوششوں کے ساتھ چل رہے ہیں. آمین آمین. بہت زبردست. مدثر بھائی رمضان مبارک بہتر ہے, جیسے مختلف ہے, بالکل مختلف ہے. اب روز جب ہم افطار کے وقت یا افطار کے بعد جب نکلتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے, لیکن بہرحال یہ وقت ہے شاید اس سے سیکھنے کی ہے کہ ہم ایک نئی طرز زندگی اپنا لیں کہ جس سے اپنے آپ کو بھی محفوظ کر لیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے. جی, تو اب میرے خیال میں ہمیں تول کے بول کی جانب بڑھنا چاہیے. کرن کیا خیال ہے؟ میں آپ کو کنٹیسٹنٹ بتا دیتا ہوں. ٹاپک جو ہے وہ آج کا بڑا خوبصورت ہے, خون مسلم کی پکار تمہیں سنائی کیوں نہیں دیتی. بڑا زبردست ہے, اور میں چاہوں گا کہ کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ آپ بلا لیجئے. جی ہاں بالکل, اور یہ وہی خون مسلم, اور یہ پھر یہ خون ناحق وہی ہے جس کا آغاز میں ہم نے تذکرہ کیا, جو کشمیر کے لوگ ہیں, جو بھارت کے لوگ ہیں, فلسطین کے لوگ ہیں, عراق کے لوگ ہیں, شام کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بہت آسانی فرمائے, اور وہ تمام مسلم حکمران جو ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں, اقوام متحدہ کی آنکھیں کھل جائیں. آغاز کرتے ہیں جی شیراز علی صاحب کو. سب سے پہلے ہم 4 لوگوں کی بھرپور تالیوں میں بلا لیتی ہوں. گورنمنٹ ڈگری کالج سے آپ کا تعلق ہے, اور جیسے ہی آپ آ جائیں گے اس کے 2 سیکنڈ کے بعد آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. اب شروع کیجئے. عالمی انسانی حقوق کے پرنالوں سے, مائک کو تھوڑا درست کیجئے. جی جی بالکل, آپ عالمی انسانی حقوق کے پرنالوں سے امت مسلمہ کا لہو بہہ رہا ہے صدر علی وقار, کہ گزشتہ 72 سالوں میں اس فردوس ارضی پر شاید اتنے جانور نہ ذبح کیے گئے ہوں جتنے انسان ذبح کیے گئے, کہ خون مسلم کی پکار تمہیں سنائی کیوں نہیں دیتی. کہ جب امریکی مظالم نے خطہ انبیاء کو یوں اپنے قابض میں لیا کہ غزہ و بغداد کی گلیوں سے انسانیت کے 40ویں کی نوائیں بلند ہوئیں, کہ ملک سرزمین شام خون شام شاموں کی نظر ہوئیں, اور اپنی شناخت مانگتے روہنگیا کے جسموں کی آہو بکا کسی ہیومن رائٹس کے گوشوں تک نہ پہنچ سکی. اور جب یہ درندگی انہی گوروں کے ہاتھوں سے سدھائے ہوئے بنیوں میں منتقل ہوئی تو پھر انسانیت خود پر بین کرنے لگی, کہ پھر جامعہ ملیہ سے لے کر جامعہ علی گڑھ تک کے در و دیوار خون مسلم سے رنگ دیے گئے, کہ ہولی کے لیے کسی اور رنگ کی ضرورت باقی نہ رہی. کہ ہائے افسوس صدر علی وقار, ان تمام تر مظالم کے بعد کسی بھی ورلڈ ہیومن رائٹس کے نام لیواؤں کے کانوں پر کوئی جوں تک نہ رینگی. کہ آپ ہی بتائیے, کیا بھارتی فوج کے ظلم سے مرنے والے انسان نہیں؟ کلمہ پڑھنا جرم ہے ان کا اور کوئی غلطان نہیں. کلمہ پڑھنا جرم ہے ان کا اور کوئی غلطان نہیں. اسرائیل نے اہل فلسطین پر جینا دشوار کیا, کہ لاشوں کے انبار لگائے, ظلمت کا پرچار کیا. خون مسلم کے بہنس پہ ہوتا کیوں کوحرام نہیں؟ عالمی دہشت گرد امریکہ, دہشت گرد اسلام نہیں. عالمی دہشت گرد امریکہ, دہشت گرد اسلام نہیں. گندمی رنگت کے جسموں کے حائل سے ٹبکتا لہو ان گوروں کے لیے محض پانی کی حیثیت رکھتا ہے صدر علی وقار. کہ تمہیں خون مسلم کی پکار سنائی کیوں نہیں دیتی, کہ ہمارے بیت المقدس کی تقدیس کو اسرائیلی فوجیوں کے بوٹوں تلے روندا جاتا ہے, کہ تمہیں خون مسلم کی پکار سنائی کیوں نہیں دیتی, کہ بوسنیا میں ہمارے قہر زدہ لاشوں کو گھسیٹا جاتا ہے, تمہیں خون مسلم کی پکار سنائی دیتی. ان تمام تر مظالم کے بعد جب نظریں اقوام عالم کی طرف اٹھتی ہیں تو چائنا کی معاشی اونچائیوں میں دم توڑ دیتی ہیں. کہ ان گنت صدیوں کے تاریخ بے ایمانہ طلسم
रेशम अतलस कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, खाक में लथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, टाइम अप हो गया जी। लिथड़े हुए, खून में लहराए हुए। ये टॉपिक मेरे मुझसे बड़ा करीब टॉपिक है, मैं ज़रा ज़्यादा जज्बाती इस टॉपिक पर हो जाती हूँ, तो मुझे इनकी तकरीर दें थोड़ा सा मायूस किया ज़रा सा, क्योंकि कंटेंट तो आपकी नज़र में यकीनन कंटेंट था, रेफरेंसेस भी थे, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि जितना एक बहैसियत मुसलमान और फिर बहैसियत पाकिस्तानी जो एक वलवला जज्बा आपके अंदर होता है ना इस टॉपिक के बाद, वो आप किसी को भी खड़ा कर दें हो जाता है, तो एक मुकर्रर से मैं इससे ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्ट करती हूँ। बहरहाल जी, अगले को बुलाते हैं। हुरमा खान हमारे साथ मौजूद है, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कोरंगी नंबर 4 से। हम चारों की तरफ से इनके लिए तालियां। और यकीनन जैसा कि किरण ने कहा कि जज्बा ऐसा होना चाहिए कि हमें लगे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का खिताब चल रहा है, तो वो रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाने चाहिए इस टॉपिक पर। जी, आपका वक्त शुरू होता है। सदर अली वकार, खतरनाक गोलियों की आवाज़ें मुझे मज़ीद करीब से आती सुनाई दे रही थीं। मेरे खैमे के आगे आगो खून की होली खेली जा रही थी। किसी माँ के सामने उसके लखते जिगर को कत्ल किया, किसी बेटी के सामने उसके बाप को गोलियों से छलनी किया, किसी भाई के सामने उसकी बहन की इस्मत को तार तार किया। कि सदर अली वकार, मैं महज 6 बरस की मौत की हकीकत से बेखबर हसरत भरी निगाहों से अपने बाबा की जानिब देखती हूँ कि अचानक एक दरिंदा नेज़े के वार से मेरे बाबा को मौत की नींद सुलाता है कि मेरे कानों में मेरे बाबा के वो अल्फाज गूंजते हैं कि मुसलमान मुसलमान का भाई है और वक्त आने पर भाई भाई के काम आता है। मैं उसी वक्त चिल्ला उठती हूँ कि खूने मुस्लिम की पुकार तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देती, कश्मीर में बहती खून की नदी तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देती। कि सदर अली वकार, मेरे सामने फ़लस्तीन की सरजमीन पर महज 21 साल की नर्स रज़ानुल नजार मौजूद है, जो ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देते हुए मौत की वादी से खींचकर ज़िंदगी की जानिब ला रही है। कि अचानक तस्वीर का रुख बदलता है। कुछ दरिंदे अपनी दरिंदगी का सबूत देते हुए उसको गोलाबारी कर कर मौत की नींद सुलाते हैं। अरे, जो लोगों को मौत की आगोश से खींचकर जिंदगी की जानिब लाती थी, आज खुद मौत की नींद सो जाती है और उसका लहू पुकारता है कि खूने मुस्लिम की पुकार तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देती, फ़लस्तीन में लगी आग तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देती। कि सदर अली वकार, 20 दिसंबर 2019 जब भारत की सरजमीन मेरठ पर मोहम्मद आसिफ अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है, तो जान के मुहाफिज पुलिस एहलकार जानलेवा दरिंदे बनकर उसके सीने में बारूद भरते हैं और अपनी नींद सुलाते हैं। उसकी माँ पूरी उम्मत मुस्लिमा से सवाल करती है कि खूने मुस्लिम की पुकार तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देती। सदर अली वकार, हम अंधे हैं कि हमें कश्मीर में बहती खून की नदियाँ दिखाई नहीं देती। हम बहरे हैं कि हमें बर्मा की माँओं की चीखें सुनाई नहीं देती। अरे, हम गूंगे हैं कि हमारे मुंह से हक के लिए निकलने वाली आवाज़ निकलने से पहले देती है तो मुझे कहना पड़ता है। अरे, कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक, चाहतों की रगे कुरे दे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हंसी गाज़ा बनी हुई है। अरे, कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफक का चेहरा लहू से तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है, क्योंकि खूने मुस्लिम की पुकार किसी को सुनाई नहीं देती। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। ज़मीं जनाजा बनी हुई है। मेरे ख्याल में आज जो हमारा एक इंट्रोडक्शन था कश्मीर, फ़लस्तीन, सीरिया, इराक़ के लिए, वही इस चीज़ को, और वाकई ऐसा ही हो रहा है कि खून मुस्लिम जो है इन्हीं जगहों पर ज़्यादा बहाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो कि इंडिया में जो दिल्ली में हुआ है, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, उसे भी कंडेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर भी एक जिस तरह से कश्मीर और फ़लस्तीन, सीरिया हाईलाइट हुआ हुआ है, इंडिया के अंदर इतनी चीज़ें हाईलाइट नहीं की गई हैं, जबकि दिल्ली में बहुत ही बुरे हालात हैं, वहाँ मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं मिल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो, और आपने बड़ी खूबसूरत जो बात की ना, दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हज़रत उमर बिन खत्ताब जैसे किसी शख्स की, हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी जैसी, सुल्तान फातेह जैसी, अब्दाली जैसी, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिनके हौसले इतने बुलंद हों जो फतह हासिल कर सकें। इस वक्त
وقت محمد جواد آصف صاحب بحریہ یونیورسٹی سے، ان کو میں دعوت دوں گی، آئیے اور یہ جو جوش و ولولہ اور جذبہ ہے اس وقت ہمارے اندر حب الوطنی اور مسلمان ہونے کا، اس کو مزید جگائیے. جی شروع ہے. عالم انسانیت کا اجلاس اختتام پذیر ہوا اور انسان دوست اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. اعلامیہ کا پہلا نکتہ: اس زمین پر پیدا ہونے والا ہر مسلم مجرم ہوگا. دوسرا نکتہ: ان مجرموں کو مارنے والا کوئی بھی شخص ذہنی مریض ہوگا. اعلامیہ مکمل ہوا اور اسلام سے تعلق کی بنا پر ہمیں انسانیت سے غداری کی سزا سنا دی گئی. ہم شرافت پسند لوگ شدت پسند کہلائے گئے. ہم قیصر و کسریٰ کے فاتح، ہم سلطنت عثمانیہ کے وارث، شیشے سے بنے پنجرے میں قید کر دیے گئے. حضرت انسان ہمیں دیکھ کر تالیاں بجانے لگے. حیوانوں کے حقوق ماننے والے ہمارے حقوق پیروں تلے روننے لگے. جلتے درختوں کا سوگ منانے والے ہمارے جلتے جسموں پر نمک چھڑکنے لگے، اور ہمارے جلتے زخموں سے رسنے والے خون کی قیمت خام تیل سے بھی سستی لگائی گئی. کہ ایٹم بم بنانے والے امن پسند کہلائے گئے اور ٹوپی پہننے والے دہشت گرد کہلائے گئے. اسلحہ بنانے والے معزز گردانے گئے اور داڑھی سجانے والے دہشت گرد ماننے گئے. ہماری زندگی سلامتی کونسل کے چکر لگاتے گزری اور ہمارا مقدر اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھٹکتا رہا. لیکن ہماری پکار کسی نے نہیں سنی، کیونکہ ہماری پکار ہمارے خون کی تھی، اور ہمارا خون مسلم ہے. اے دونوں جہانوں کے پالنے والے، تیری بسائی اس سرزمین پر تیرا نام لینے والوں کی کوئی جگہ نہیں. عقیدہ توحید ظلم سے بڑا جرم بن چکا ہے. اے پروردگار مدد کو بھیج. ابابیل و موسیٰ، مہدی و عیسیٰ جو مدد کو آئیں اور گواہی دیں. یہ مجرم نہیں، مسلم ہیں. صدر علی وقار، ویٹو پاور والے ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتے رہے اور امن معاہدے کے نام پر ہم سے ہمارا بیت المقدس چھینتے رہے. لیکن ہماری پکار نہیں سنی کہ دہلی کی سرزمین پر لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ صدا لگانے والے جوان ریاست کے باغی قرار دیے گئے اور پچھلے 73 سالوں سے کشمیر کی پکار کو ریفرنڈم پر ٹرخا کے بے رحم فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. شام میں فلم سے لہو کی ہولی کھیلی جاتی رہی، لیکن دنیا والے اس بات پر خوش کہ سمندری جانوروں کی خوراک کا انتظام ہو رہا ہے. فلسطین میں بہنے والے لہو کو قدس کی فتح سمجھا گیا ہے. اور جب ہم نے یہ صدا لگائی کہ اے ستمگر لوگوں ہم بھی انسان ہی ہیں، تو پھر جواب آیا تم انسان نہیں، تم مسلمان ہو. تو پھر نیوزی لینڈ کی مسجد میں بہنے والے ہمارے خون کو بھی حلال سمجھا گیا اور آسٹریلین جانوروں کی میت پر بھی خوب ماتم منایا گیا. ہمارے خون کی جیسنڈا آرڈرن جو ان چیزوں کو سمجھ رہی تھی، جو مسلمان کے خون کو ایک انسان کا خون سمجھ رہی تھی، لیکن وہ مسلم حکمران جو آج تک آنکھیں موندے بیٹھے ہیں، یہاں حساب کتاب نہیں ہو رہا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور اس بات کا حساب ہوگا. اور یہاں پر ان بچوں کا رزلٹ آپ لوگ میں چاہوں گا تینوں حضرات جو ہیں وہ ڈائس پر آ جائیں پلیز. جی رزلٹ اور کمنٹ میرے خیال میں ٹوٹل چل رہا ہے ابھی. ویسے اگر ونر کے حساب سے دیکھا جائے ہم بھی تو کوئی کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں. تو میرے حساب سے مجھے ایسا لگا ہے کہ حرمہ جو ہے نا انہوں نے بڑا اچھا بہت اچھا کیا، مجھے ایسا لگا ہے. جب تک مدثر ذرا اپنا سکور مجھے فائنل کر کے دے دیں. جی آپ اپنا. اور مجھے یقین ہے کہ شیراز نے بالکل اس چیز کو مائنڈ نہیں کیا ہوگا. یہ صرف میری ایک جذبات ہیں جو میں نے آپ کے لیے شیئر کیے تھے کہ آپ بہت اچھے مقرر ہیں، لیکن آپ کو اور زیادہ ایکسٹریم لیول پر اس کے لیے بات کرنی چاہیے. یہ ٹاپک ایسا ہے. نہیں بالکل بے فکر ہیں وہ. میرے خیال ہے ان کو پتہ ججمنٹ اس پہ افیکٹ نہیں ہوتی. تلفظ کی غلطیاں تھیں آج شیراز. الفاظ آپ نے جو استعمال کرنا تھا وہ تھا قبضہ یا قبضے، آپ نے اس کو یا قابض کہا. قابض ہونا ہوتا ہے اور قبضے میں لے لیا، وہ آپ کی غلطی تھی. ٹون آپ کی بالکل فلیٹ تھی شروع سے آخر تک. جو تاثر نہیں کریٹ ہو سکا ڈیکلیمیشن میں وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹونل ورائٹی کے اوپر ہے. جب آپ اپ اینڈ ڈاؤن زیادہ کریٹ کرتے تو وہ احساسات محسوس ہوتے ہیں آپ کی آڈینس میں. اس کی آج کمی تھی کافی. حرمہ کچھ الفاظ اردو کے ایسے ہیں جو کہ غلط علام ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں ان کی تصحیح کرنی ہے. جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں بڑی ذمہ داری والی جگہ ہے ہماری. آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ کو طالب علم سنتے ہیں. اگر ہم اس کی تصحیح نہیں کریں گے تو وہ غلط ہوگا.
کہ پورا مکمل جو ہے وہ صحیح ہے، کر صحیح نہیں ہے. اسی طرح اکثر ہم استعمال کرتے ہیں اپنے جملوں میں کہ میں نے یہ کرا یا اس نے یہ کری، تو یہ غلط العام الفاظ ضرور ہیں لیکن یہ صحیح اردو نہیں ہے، تو اس لیے اس کی صحیح استعمال ضروری ہے. کچھ الفاظ کی غلطیاں تھیں جواد جس میں جو بہتر ادا ہو سکتے تھے. اس کے علاوہ آپ کی بھی شاید ایسا لگا تیاری کچھ کمزور تھی، جس کی وجہ سے جو ٹون آپ کی بھی جو تھی وہ بہت فلیٹ تھی. کچھ جگہوں پہ جا کے تھوڑا سا فرق آیا. ٹائم تھوڑا سا آپ ذرا کر لیں جلدی سے. میں یہ کہ جواد کی جو ڈیکلیمیشن، جس کو ہم ڈیکلیمیشن کہتے ہیں، تو جواد آخری جو اسپیکر تھے ان کی ڈیکلیمیشن جس کے لیے مقابلہ ہے وہ اس کی نیٹنگ تھی، اس میں وہ جان تھی کہ انہوں نے ٹاپکس کو بہت زیادہ آ رہا، لیکن وہ تیاری کہیں نہ کہیں وہ جھلک رہی تھی. اس کا بہرحال رزلٹ پہ افیکٹ ہوتا ہے کہ سب سے بہتر تقریر میری نظر میں وہ جواد کی تھی. حرما نے بہت اچھا چیزوں کو لے کے، لیکن اس کو ہم سادہ ڈیکلیمیشن بولتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ 2-4 واقعات کو لگا کر اور اپنا ٹاپک لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی تقریر کر لیتے ہیں. شارٹ ٹائم ہوتا ہے، چوتھا روزہ ہو، 2-4 دن پہلے ٹاپک ملا ہو تو ہمارے پاس بھی شارٹ ٹائم ہو گیا. اچھا جی، تو آج کے جو سیکنڈ بیسٹ اسپیکر ہیں، سیکنڈ پوزیشن جو لی ہے وہ ہیں گورنمنٹ کالج فار وومن کورنگی 4 کی حرما. سیکنڈ راؤنڈ میں آپ جا رہی ہیں، مبارک ہو آپ کو بہت بہت. اور جو آج کے بیسٹ اسپیکر ہیں وہ ہیں 56 پوائنٹ کے ساتھ بحریہ یونیورسٹی کے جواد. بہت بہت مبارک ہو. آپ دونوں سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں. تھینک یو، بہت بہت شکریہ تینوں حضرات کا یہاں پر تینوں کا. مزید محنت کیجیے آگے انشاءاللہ، مزید آپ کے بعد زیادہ محنت کے ساتھ آئیں. بریک کا جو ہے وہ بریک کے بول ہمارے کان میں سنائے جا رہے ہیں جی. کوئکلی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر سیگمنٹ اناؤنس کریں گے جی. بالکل وقت ختم ہو گیا، اتنی زبردست ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ ہمیں بھاگ کے جانا پڑا بریک کے پاس. رمضان میں بول، رمضان میں بول. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول میں. اور اب سیگمنٹ آ گیا ہے آپ کا، ہمارا، ہم سب کا بڑا ہی پسندیدہ عالم کے بول. اس میں ہم علماء کرام سے سوالات کرتے ہیں، آپ کے بھی سوالات ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہوتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک بڑا خوبصورت ہے. کرن، میں آپ سے جو ہے وہ 2 منٹ چاہوں گا کہ اگر میں اس پہ 2 لفظ میں کہنا چاہوں گا بس، کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولاد کے والدین پہ حقوق اور والدین کے اولاد پر حقوق. تو میں یہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ والدین وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اس کا کم و بیش مفہوم یہی ہے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے. یہ کم و بیش مفہوم جو ہے وہ اس کا ملتا ہے ہمیں. تو والدین کے لیے ہم آج کے معاشرے میں بڑی ہی گستاخیاں کرتے ہیں، بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، انہیں وہ مقام نہیں دے پاتے جو کہ ہم دینا چاہتے ہیں. بحیثیت بیٹا کہا یہ جاتا ہے کہ جی بیٹا شادی تک بیٹا ہوتا ہے اور بیٹی جو ہے وہ زندگی بھر بیٹی رہتی ہے. تو میں یہی چاہوں گا کہ کرن ہی اس بات کو آگے لے جائیں کہ جی والدین کا کیا مقام ہے، کیونکہ بیٹی جو ہے وہ والدین سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہے، بیٹا کم. صرف ایک شاعر کا ایک بڑا خوبصورت شعر میری نظر سے گزرا تھا، وہ میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، پھر کہیں جا کر وہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. باپ کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے. بہت بہت ہی خوبصورت بات، بہت تکلیف دہ بات. اور آغاز میں یہ دعا کہ اللہ رب العزت ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمارے تادم آخر اور تادیر سلامت رکھے، اور جن کے والدین نہیں ہیں اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجات عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال اپنی اطاعت اور بندگی کے بعد اگر تذکرہ فرماتے ہیں تو وہ اپنے والدین کے بارے میں بتاتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں والدین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کس طرح سے بات ہوتی ہے. اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جب آپ اس پر بات کرتے ہیں تب آپ کو تکلیف ہوتی ہے. جب آپ کسی کے والدین کے تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے سامنے بیٹھ کر تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، آپ کے دل میں تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن پھر جب آپ اپنے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر اچانک وہ بیہیویئر کے اندر وہ چینج کیوں آتا ہے اللہ جانتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب اولاد سے پوچھا جاتا ہے، جب بات کی جاتی ہے کہ آخر ایسا کیوں، یہ تو زندگی میں لانے کا ذریعہ ہے، یہ تو وہ ہے کہ جن کی گود میں سر رکھیں تو ساری دنیا سے ایسا لگتا ہے محفوظ ہو گئے ہیں. کوئی کچھ بھی نہ کر سکے لیکن باپ اور ماں وہ ہستی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ اپنے لیے کچھ نہ کر سکے لیکن پھر بھی آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. تو پھر جب لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کیوں رکھتے ہیں بھائی،
کیوں بدتمیزی کرتے ہیں ان سے؟ تو کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہماری فرینکنس ہے, ہماری دوستی ہے, یا جب ہم تھوڑے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں تو وہ والدین پہ نکال دیتے ہیں. تو کبھی والدین سے آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے اندر یہ اپنی اولاد جن کو اپنے ہاتھ سے اتنا بڑا کیا اور وہ اپنی فرسٹریشن, اپنی تکلیف, اپنا غصہ اپنے والدین پر نکال رہی ہے, تو وہ والدین کہاں جا کر نکالیں؟ ان سے کبھی سوال کیا ہے کہ آپ کا فرسٹریشن, آپ کا غصہ یا پھر آپ کو وہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ کہاں جا کر نکلتی ہے؟ اور ذرا غور فرمائیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, میں کمی بیشی اگر کوئی لفظوں کی غلطی ہو جاتی ہے تو میں آغاز میں مفتیان کرام کی موجودگی میں اجازت کے ساتھ معافی مانگ کر یہ سنانا چاہتی ہوں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور تیرے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر وہ یعنی ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, چاہے ان میں ایک پہنچے یا دونوں, ان سے کبھی ہوں بھی مت کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور نہ ہی ان سے دعا ہمیشہ لیتے رہنا, ان سے کبھی پلٹ کر بات نہ کرنا, ان کو کبھی جھڑکنا نہیں. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو معاف فرمائے جو اپنے والدین کے سامنے زوردار آواز میں بھی بات کرتے ہیں. مفتیان کرام یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں, میں نے کوئی غلطی کوتاہی کی ہو تو آپ لوگ پلیز اس کو مکمل کیجیے گا. میرے ساتھ مفتی ابراہیم قادری صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بہت گمبھیر اور بہت ضروری ٹاپک پر آج ہم فہیم ڈسکشن یہ بہت ہی زبردست ٹاپک ہے, آپ پہلے انٹروڈیوس کروا دیجیے. جی ہاں بالکل. ڈاکٹر ولی خان مظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر محمد یونس صدیقی صاحب, آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں. جس ٹاپک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, یقیناً اگر اس کی جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت جب فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے زور سے بولنا نہیں ہے, ان کو جھڑکنا نہیں ہے, الفاظ جو ہیں وہ اف کے الفاظ ہیں, تو میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب سے جو ہے وہ اس پہ, اور ہم کیا کرتے ہیں. بالکل یہ آپ نے آج بہترین موضوع اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں والدین اور اولاد دونوں کو حقوق, والدین کے بھی حقوق ہیں, اولاد کے بھی حقوق ہیں. والدین کے حقوق پر زیادہ اس لیے زور دیا گیا ہے قرآن میں, حدیث میں, اللہ کے کلام میں, پیغمبر کے کلام میں, اور تمام مہذب سوسائٹیز میں. آپ انسانی تاریخ, آرکیالوجی وغیرہ سب دیکھتے ہیں تو والدین, کیونکہ والدین محسن ہیں, وہ تخلیق کار ہے. یعنی ایک لحاظ سے وہ آپ کے پیدا کرنے کے سبب بھی ہیں اور آپ کے پیدا کرنے والے بھی ہیں, ایک خالق بھی ہیں. چیزوں کے بھی تو خالق ہوتے ہیں نا. بالکل بالکل. تو اس لیے جو ہے, اور پھر ان کے ساتھ جو احسانات کا معاملہ اور اللہ پاک نے فرمان کا خیال رکھی ہے, وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں وہ احسان کرنے کے بعد اب بوڑھے ہو چکے ہیں. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ احسان جس کے ساتھ کیا جاتا ہے, جو احسان کرنے والا ہوتا ہے, لوگ اس کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں. تو اس لیے پہلے ان کا تذکرہ کیا کہ بھئی ان کے ساتھ نہیں. اور بالخصوص پھر والدین کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں, جیسے آپ نے اس کا ترجمہ بتا دیا کہ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, کہ والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے تو تم ان کے سامنے اف تک نہ کہنا, یعنی ان کے کسی بات پہ ناراض ہو کر کے اف, یہ یا تمہیں کوئی تکلیف ہو اور اس تکلیف کا اظہار اف کے ذریعے کر کے کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی. ایک مرتبہ میری بچی نے مجھ سے کسی بات پر کہا کہ ابو یہ, میں نے کہا جو آپ آ کے مجھے کہتی ہو نا کہ اسکول میں یہ ہوا, اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ جو ہے نا, آپ جو باتیں کر رہی ہے, آپ جو گھوم رہی ہے, تو آپ ہمارے کلیجے ہو. آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہمیں ہوتی ہے, آپ کو خوشی ہوتی ہے تو ہمیں ہوتی ہے. تو اف بھی نہیں کہنا ان کے سامنے, وہ اف جو آپ کو تکلیف کی وجہ سے, یا وہ اف کہ آپ ان کو روک رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کیا کہہ دیا, اوہ ارے یار یہ کیا کہہ دیا, کہ گویا ان کی کسی بات پر معترضانہ انداز میں اف, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ولا تنہرہما, کبھی ان کو جھڑکنا نہیں, والدین کو کبھی زور سے بڑی آواز سے مخاطب بھی نہیں کرنا ہے. اور اس کے لیے میں دلیل لوں گا قرآن کریم کے ایک اور آیت سے, کہ جہاں پر مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت شیخ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت علامہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی کے سامنے تم لوگ آواز اونچی نہیں کرو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور ادھر پیغمبر نے فرمایا, جو آپ نے شروع میں حدیث کوٹ کی جی فہیم خان صاحب نے, کہ پیغمبر کی دعا جس طرح امت کے حق میں قبول ہوتی ہے, اسی طرح باپ کی دعا اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے.
تو جب پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہیں کرنی، اور پیغمبر کے متعلق یہ بتایا گیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو کمروں کے باہر سے دور دور سے آپ کو آواز دیتے ہیں اے فلاں اے فلاں، اس طرح باپ کو اس طرح مخاطب کرنا یا ماں کو مخاطب کرنا، خواہ اس کو باپ کہہ کر، خواہ اس کو ماں کہہ کر، خواہ اس کو ڈیڈ کہہ کر، خواہ اس کو میم کہہ کر، یا ان کا نام لے کر، یا جو بھی انداز ہو، لیکن جس میں ان کی آواز پر آواز اور اس میں ترفع اور تعلی اور تکبر ہو، وہ بالکل ممنوع۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور قرآن کریم نے، اللہ پاک نے اپنی اطاعت اور اپنے احسانات کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ لیکن دوسری طرف جتنا والدین کا ادب، ان کا احترام، ان کا ریسپیکٹ ضروری ہے، اتنا ہی والدین پر یا اس سے کہیں زیادہ اپنی اولاد کی تربیت، ان کا اچھا نام رکھنا، ان کی اچھی جگہ شادی کرنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دلانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہ ایک صحابہ ہے کہ یا امیر المومنین، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ہمیشہ میری نافرمانی کرتا رہتا ہے، یہ عاق ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر ان پہ ناراض ہو گئے۔ تو اس بچے نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ ذرا ان سے پوچھ لیجئے کہ میرا بھی ان کے اوپر کوئی حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا میرے کے اوپر حق یہ تھا کہ میری ماں کم سے کم حرہ آزاد شریف ہوتی، تو میری ماں تو باندی ہے، تو میں ایک باندی کا بیٹا ہوں، تو یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میرا نام کوئی اچھا نام ہوتا، سعید نام ہوتا، ابراہیم نام ہوتا، امین نام ہوتا، یونس نام ہوتا، یہ نام ہوتے، فہیم خان نام ہوتا، میرا نام انہوں نے رکھا ہے جعل۔ جعل جو ہے نا کچرے کے کیڑے کو کہتے ہیں۔ اور میری پرورش انہوں نے مجھے الف سے با تک، الف سے یا نہیں، الف سے با تک کی تعلیم نہیں دی، تو کیا میرا بھی اس کے اوپر کچھ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ جو اعلان کر رہا ہے کہ میں نے عاق کر دیا، میں نے عاق کر دیا، میں ان لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے توسط، بلکہ تمام کے توسط سے، بول چینل کے توسط سے، جو اعلانات پہ اعلانات کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے بیٹے کو عاق کر دیا، اور ہم نے بیٹی کو عاق کر دیا، ہم نے بیٹے کو عاق کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بیٹے اور بیٹیاں تمہیں عاق کر دے۔ تم نے ان کے کیا تربیت کی تھی؟ تم نے ان کو کون سے حقوق بجا لائے تھے؟ اولاد کے ماں باپ، اولاد کے بھی اتنے بڑے حقوق، اتنے بڑے حقوق ہیں، ہاں بالکل سکھایا جاتا ہے بچپن سے احترام کا، وہاں پر کرن ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ اور علامہ امین شہیدی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو السلام علیکم علامہ صاحب جی، آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ جی بالکل، میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ دونوں ٹاپکس، مطلب ہم آج والدین کے حقوق کی کیونکہ بات کر رہے ہیں، اور پھر بارہا یہ تذکرہ بھی ہے کہ اگر والدین ہو کہ آپ کے ساتھ غلط کرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں بنتا کہ آپ اف کر دیں ان کو۔ اور ابھی ہی انہی سیزنز میں ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں، وہ اولادیں بھی دیکھے ہیں جو والدین کو مار پیٹ رہی ہیں، ان کی فوٹیجز ہمارے سامنے آتی ہیں، جو بڑی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایت دے۔ مفتی یعنی کلام کیونکہ ساتھ ہی موجود ہے پروفیسر صاحب، آپ سے کل وعدہ، میں ایک بات کوٹ کروں گا، وہ یہ کہ یہ جو لوگ عاق کرتے ہیں نا، اور لوگ جو ہے نا کہتے ہیں خدائی بیٹا، یا میں نے اس کو خدائی بہن میں نے قرار دیا، کرن ناز ہے، میں نے ان کو بہن قرار دے دیا، میں ان کو بہن نہیں قرار دے سکتا، یہ میری اسلامی بہن ہے، لیکن یہ کوئی اس کے علاوہ اور کوئی بہن نہیں ہوتی کہ میں نے ان کو منہ بولے بیٹا یا منہ بولے بہن، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کو منع کیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، جو باپ کے بیٹے انہی کی طرف بلاؤ، کسی کو اپنا جو ہے نا منہ بولا بیٹا۔ میرے بہت لاکھوں شاگرد ہیں، مجھے آ کر کے استاد جی آپ ہمارے باپ کی طرح، میں نہیں، میں تمہارے باپ کی طرح نہیں، میں استاذ ہوں، میرا ایک الگ مرتبہ ہے، تمہارے باپ کا ایک الگ مرتبہ ہے۔ پروفیسر صاحب بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کو رمضان کے ساتھ جوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تقریر کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، تو ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین اونچی آواز سے، دوسری پر قدم رکھا آمین اونچی، تیسری پر آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ
इन्नका फ़अल्तल यौमा मा कुन्ता तफ़अल ज़ालिका क़ब्ल। अल्लाह के रसूल, आज आपने ऐसा अमल किया है, इससे पहले कभी हमने आपको ये अमल करते हुए नहीं देखा। आपने मिंबर पर तो चढ़ते हैं, लेकिन कभी आपने आमीन नहीं कहा, आज क्यों आमीन कहा है आपने? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब मिंबर के करीब आया तो जबरील खड़ा था। जबरील ने दुआ की और मैंने आमीन कही। अब आप अंदाज़ा फरमाएं, जबरील दुआ करे और रसूल अकरम आमीन कहे, ये दुआ कितनी अजीम है। वाह वाह। क्या इस दुआ के रद्द होने के इम्कान हैं अल्लाह के यहाँ? नहीं। फरमाया, या रसूलल्लाह, जबरील ने क्या कहा? आपने फरमाया, जबरील ने कहा, बाउद मन वाजदा रमदान वलम युगफर लहू। वो शख्स अल्लाह की रहमत से बड़ा महरूम रहा है, बड़ा बदबख्त है, जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना पाया और उसने अपने गुनाह न बख्शवा लिए। ये मौका है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने, अल्लाह से माफ़िया मांगने का। फरमाया, या रसूल अल्लाह, फिर दूसरी बार क्या कहा? फरमाया, जबरील ने कहा, बाउदा मन वाजदा अबवई है दुआफा वलम युगफर लहू। वो शख्स भी इंतहाई महरूम है, इंतहाई बदबख्त है, जिसने अपने वालिदैन को बूढ़ा पाया और उनकी खिदमत करके अल्लाह की जन्नत ना ले ली। और फरमाया तीसरा, जब बार जो आपने आमीन फरमाई, उसमें क्या कहा जबरील ने? फरमाया, उसमें जबरील ने ये कहा था, बाउदा मन ज़ुकिरता इंदहु वलम युसल्ली अलैक। वो शख्स बड़ा बदबख्त है जिसके सामने आपका इसमें गिरामी आए, जिक्र हो और आप पर दरूद न बेचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप अंदाज़ा फरमाएं कि रमज़ान और वालिदैन की को कैसे अल्लाह के रसूल ने जोड़ा। वालिदैन का हक़ कभी इंसान अदा नहीं कर सकता। बेशक। माँ बाप वो हस्ती हैं। बाप हमेशा ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़कर रहे। दुनिया की हर शख्स आपसे हसद करेगा, लेकिन माँ बाप ऐसी हस्ती जो कभी आपके हसद नहीं करेगी। बाप अगर MA है, वो चाहेगा मेरा बेटा PhD हो। बाप अगर उसके पास एक दुकान में चाहे मेरे पास 1 लाख है, चाहे मेरे बेटे के पास 1 करोड़ हो, हमेशा वो चाहेगा कि मेरी औलाद आगे बढ़कर हो। सारी दुनिया आपसे हसद करेगी, लेकिन माँ बाप ऐसी हस्ती कभी आपसे हसद नहीं करेगी। चाहेगा कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, मेरा बड़ा आगे बढ़ता और फिर चला। अगर माँ का दर्जा देखा जाए तो जब पूछा जाता है बीवी का यानी बेटी का, बेटी के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है तो कहा जाता है शौहर का, लेकिन बेटे के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है तो उसकी माँ का। तो ये वालिदैन का जो है वो आगे बढ़ाते हैं। एक साहब बात को समेटता हूँ कि एक साहब ने अपने बूढ़े वालिद को अपने कंधों पर उठाकर बैतुल्लाह का तवाफ कराया। बैतुल्लाह का तवाफ कंधों पर उठाकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला से कह रहे, हल अद्दैतु हक़्क़ा अबी, क्या मैंने अपने वालिद का हक़ अदा कर दिया? फरमाया, इन्नका मा अद्दैता हक़्क़ा अबी वला तस्ततिअ तुअद्दी हक़्क़ा अबीक। आपने हक़ नहीं कभी कर सकता है। क्यों? क्या जब तुम बीमार होते थे, वालिद तेरी उम्र की दुआ करता था, मेरे बच्चे को सेहत दे, और जब बाप बीमार होता तुम उसकी मौत की दुआ करता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बड़ी बहुत ही ये हकीकत है। ये एक सच्ची हकीकत है जो कि हम छुपा तो सकते हैं बातों के जरिए कि नहीं जी हम बहैसियत मुसलमान ऐसे नहीं हैं, ये नहीं है, लेकिन मुआशरे में ये हो रहा है। मुफ्ती साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस मौजू का इंतखाब किया वो वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, हम लोग ख़ुद गर्ज़ होते जा रहे हैं, और हमारी ख़ुद गर्ज़ी का निशाना और कोई बने न बने वालिदैन ज़रूर बनते हैं। आज औलाद जो है उसका मामला अपने वालिदैन के साथ ख़ुद गर्ज़ी का सा है। एहसान फरामोश हो चुकी है औलाद, माँ बाप की इज़्ज़त कदर वक़्त सब खो बैठे। औलाद के माँ बाप पर हुकूक हैं और माँ बाप के औलाद पर हुकूक है। औलाद के माँ बाप पर क्या हुकूक हैं? सबसे पहला हक़ ये है, मर्द ऐसी बीवी का इंतखाब करे जो उसकी नज़र में नेक सीरत हो,
تاکہ وہ آگے بچے کو بہترین طریقے سے تربیت پرورش کر سکے. جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اس کے کان میں اذان دلوائی جائے، یہ بھی اس کا حق ہے. اسلامی نام رکھا جائے، یہ بھی اس کا حق ہے. اس کے بعد اس کی پرورش کا انتظام کیا جائے اور جو اس کی ضروریات زندگی ہیں اس کے بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک وہ پوری کیے جائیں، اور اس کے بعد اس کی اسلامی تربیت کی جائے. جب بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اللہ کا نام اسے سکھایا جائے. جب وہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی عادت ڈالی جائے، نماز کی طرف متوجہ کیا جائے. 9 سال کی عمر میں سختی سے نماز پڑھانے کے لیے انہیں کہا جائے، اور نہ پڑھیں تو انہیں سزا بھی دے سکتے ہیں. ایسی ہی بچوں کا عقیقہ کرنا اگر والدین اس قابل ہیں، یہ بھی بچوں کا حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے حسن تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو بہترین تربیت، حسن تربیت، اسے انسان بنانا. میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، اسے آپ ڈاکٹر بنائیں، ماسٹر کی ڈگریاں دلوائیں، اسے اچھے سے اچھا انسان لیکن سب سے پہلے اسے انسان بنانے کی کوشش کریں. بہت اس لیے وہ ڈاکٹر بن گیا، وکیل بن گیا، مولوی بن گیا، اور اس میں انسانیت کے اقدار نہیں پائے گا. یہ ڈگریاں اس کی کسی کام نہیں آئیں گی. اسے اس کی تربیت بہترین کیجیے. کل جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں، ماں باپ کے ساتھ ان کے رویے غلط ہوں، خراب ہو سکتا ہے اس میں میری تربیت کا بھی کوئی قصور ہو. ماں باپ کا کیا حق ہے اولاد پر؟ ابھی کرن صاحبہ نے قرآن کریم کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. بے شک ماں باپ کے کیا، اللہ کا ہے. کلام ہے، بالکل. ماں باپ کی کیا حقوق ہیں، باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری دوزخ ہیں دونوں اور یہ تیری جنت ہیں دونوں. تو چاہے تو خدمت کر کے جنت کما لے، اور تو چاہے تو ان کی ناقدری کرے اور جہنم کو کما لے. یہ تیری دوزخ بھی ہیں، تیری جنت بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ سنا، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، الجنت تحت اقدام الامہات. جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے باپ کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھا اسے حج مقبول کا ثواب. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی نے 100 دفعہ دیکھا ہو تو؟ آپ نے فرمایا نعم اللہ اکبر، ہاں اسے 100 حجوں کا ثواب ملے گا. اللہ کی رحمت میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ بے شک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو مکہ مکرمہ فتح کرائے گا تو میں کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کا بوسہ لوں گا. تو یا رسول اللہ ایسا انتظام کہ میں بوسہ لے سکوں؟ فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا ہاں. فرمایا اس کے پاؤں چوم لے، یہ کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کا بوسہ لینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات آپ نے یہاں پر فرما دی ہے. میں ایک بات اور مقام جو ہے وہ آپ نے یہاں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی بتا دیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اب ہم جب اگلے سیگمنٹ پہ جائیں اس سے پہلے علامہ صاحب سے بھی ایک مختصر سا جو ہے وہ اس کے اوپر ان کا بھی ایک اگلے سیگمنٹ میں یا ابھی آپ کہہ رہے ہیں مختصر، تو اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. جی میں نے اسی لیے مختصر میں نے گزارش کر دی آپ سے. جی دیکھیے علماء کرام نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میرا خیال ہے جو مغز ہے وہ ادا ہو چکا ہے. ہمیں جس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ ہے قرآن کی آیت. قرآن ہمیں کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے آپ کو اتنی عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے رکھو کہ گویا تم سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے اور ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. اللہ. وجہ کیا ہے؟ ان کا مقام. بے شک. اور اس مقام کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ آج تم جو کچھ بھی ہو ان کے وجود کے ایک ذرے کی وجہ سے ہو. یعنی یہ ان کا ایک قطرہ تھا جس نے تمہیں آج یہ ہیکل اور یہ ہیئت بخشی ہے. تو اس لیے آج تم جتنے بھی بڑے بن جاؤ ان کے قطرے سے بڑے نہیں بن سکتے. تم اتنے حقیر ہو ان کے مقابلے میں، چونکہ وہ تمہاری پیدائش کا باعث ہے. اس لیے ان کے سامنے کبھی بھی اترانا مت، کبھی بھی بڑے نہ بننا، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں. اس لیے کہا گیا والدین کی اطاعت کرو. لیکن اطاعت کہاں؟ ہر اس مقام پر جہاں پر اللہ کی نافرمانی لازم نہ آئے
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی معصیت نہ ہو تو پھر وہاں پر ہر صورت میں اس کی اطاعت کرو، چاہے وہ کچھ بھی کہیں. اس لیے اگر وہ گالی دیں برداشت کرو، برا بلا کہیں برداشت کرو، مارتے ہیں برداشت کرو، جو کچھ بھی کہتے ہیں برداشت کرو، اس لیے کہ تم ان سے ہو، وہ تم سے نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کے حوالے سے جتنا اجر بیان کیا گیا ہے وہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ابھی قبلہ مولانا نے وہ حدیث بیان کر دی نا نبی کریم کی کہ صرف محبت سے دیکھنے کا ثواب حج مقبول کا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے ہم ایسے ہی سنیں اور نظر انداز کر دیں؟ یعنی آپ 40 دن کا چلہ کاٹ رہے ہوتے ہیں گھر سے نکل کر مکہ جانے کے بعد تاکہ آپ حج کر سکیں، اور اتنی مشقتوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ وہ قبول ہے یا نہیں ہے. جبکہ یہاں پر صرف والدین کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنے کا اجر وہ آپ کے مقبول حج کے برابر ہے، اور وہ بھی ایک نگاہ، صرف ایک نگاہ. اس ایک نگاہ کے بدلے میں صحابی کا درجہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ مل گیا اس ایک نگاہ کے بدلے میں. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ میں سے شاید کوئی گیا ہو کربلا یا نہ گیا ہو. فرزند رسول امام حسین علیہ السلام وہاں پر مدفون ہے. بالکل. امام حسین کے حرم کے اندر ذریح کے دائیں طرف، جب آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو تو دائیں طرف ایک مقبرہ ہے جس کے اوپر وہ ذریح بنی ہوئی ہے. اوپر لکھا ہوا ہے سید ابراہیم مجاب. ایک نوجوان ہے، موسوی سادات میں سے ہے. اس کو وہاں پر دفن ہونے کا موقع ملا، جبکہ وہاں پر بڑے بڑے اولیاء کی خواہش ہوتی ہے کہ ان بزرگوں کے بغل میں کہیں پر تھوڑی سی جگہ ملے اور دفن ہو سکے. اس نوجوان کو وہاں پر جگہ ملی دفن ہونے کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جوان تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، سید تھا، اولاد امام موسی بن جعفر میں سے تھا، تو گھر روز آتا تھا اور شب جمعہ اپنے والد یا والدہ باری باری ایک کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتا تھا حرم زیارات اور اپنی جو دعائیں اور مناجات اور عبادات کے لیے، اور شب میں عبادات کے بعد شب جمعہ واپس لا کے گھر چھوڑ دیتا تھا. اگلے ہفتے دوسرے کو لے کے جاتا تھا، ایک ہفتے والد کو، ایک ہفتے والدہ کو. ایک دفعہ اپنے والد کو لے کے گیا اور واپس جب شب میں لے کے آیا، دن بھر کا کام کیا ہوا مزدور، اور اب والد کو اٹھا کر لے کے گیا. کوئی آسان بات تو نہیں ہے اٹھانا. بالکل بالکل. واپس جب آیا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ اگلے شب جمعہ سے پہلے پہلے میں وفات پا جاؤں گی، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج مجھے بھی لے کے جاؤ دوبارہ، چونکہ اس کے بعد پھر شاید تمہیں موقع نہ ملے اور میں بھی نہ کر سکوں. کہا کہ بے شک، اور بغیر کسی اس کے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر کوئی منفی وہ پیدا ہو کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، فوراً گیا والدہ کو اٹھایا، اسی طرح سے لے کے چلا گیا امام حسین کے حرم میں. اب یہ کہتے ہیں کہ جب گیٹ پر باب القبلہ میں کھڑا ہوا اور اندر رخ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، جب یہ کہا تو قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ابراہیم. جب قبر سے یہ آواز آئی تو ارد گرد سارے لوگوں نے سنا. یہ مجاب کہتے ہیں وہ شخص جس کو جواب دیا جائے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا ابراہیم مجاب. اور یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب تک وہ جوان زندہ رہا، اگرچہ اس واقعے کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جب تک زندہ رہا شب جمعہ جب آتا تھا گیٹ پر سلام کرتا تھا تو اس کو جواب ملتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو لا کے امام حسین کے بغل میں دفنایا گیا. تو یہ جو والدین کا احترام، ان کی اطاعت ہے، اس کا کوئی مقایسہ کسی اور کام کے ساتھ نہیں. اللہ رب العزت نے زندگی میں جو بھی چیز بنائی ہے وہ اپنی پہچان کے لیے ہی تو بنائی ہے. تو جو رشتے، ناطے، والدین سب کچھ پہچان کے لیے ہیں. تو جو والدین کا حق دیا گیا ہے کہ وہ آغاز سے جب ہم اتنے سے ہوتے ہیں جانتے ہیں کہ ہماری کیا اوقات ہے اور پھر ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، کتنے بڑے کر دیتے ہیں. تو پھر ہم جب اللہ رب العزت کا درجہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس چیز سے بنایا گیا ہے اور آج ہم کہاں ہیں اور پھر کیسے تن کے چلتے ہیں زمین پر، تو پھر یہاں پر احساس ہوتا ہے کہ ہماری کیا اوقات ہے اور ہمارا پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہے. بہت شکر. اللہ رب الجلال کا علم کے بول کی جانب بڑھیں گے. جی مفتیان کرام کا ساتھ بھی ساتھ موجود ہے، اعظم شریف صاحب ساتھ موجود ہے. ٹیم بے کے ساتھ سید محمد اسلام الدین اور سیدہ ناز، ان تینوں کا تعلق ایک کا فاسٹ یونیورسٹی سے، ایک کا کیسپرنگ کالج سے اور تیسرے کا ٹیم لام آپ کا کراچی یونیورسٹی سے تعلق ہے. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. بزر راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. جی بزر راؤنڈ میں آپ لوگوں کے پاس کوشچن ہوں گے، 10 نمبر ہوں گے صحیح جواب پر اور 10 نمبر مائنس ہوں گے
غلط جواب پر. سوچ سمجھ کے کوشچن کو ایک بار یا مکمل سنیں یا آپ نامکمل سنیں. اگر نامکمل سنیں گے تو آپ کو کوشچن پورا کرنے کے بعد جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں جی. قرآن پاک میں کتنی مساجد کا ذکر؟ ٹیم بے 4 مساجد کا درست جواب. شاعر مزدور کس کا آپ نے دیکھا؟ میں نے لام. ٹیم لام. جی احسان دانش. احسان دانش. سوال تھا شاعر مزدور کس کا خطاب ہے؟ کس کا خطاب ہے. ٹھیک ہے, درست جواب. وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے باواز بلند؟ ٹیم لام. باواز بلند کلمہ پڑھا حضرت ابو ذر غفاری. 10 نمبر مائنس ہوتے ہیں. باواز بلند سوال تھا وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے باواز بلند قرآن پاک کی تلاوت کی؟ حضرت عمر. کیونکہ یہ کوشچن ہم نکال چکے تھے. آگے, قرآن مجید کی کون سی سورت آخر میں نازل ہوئی ہے؟ ٹیم بے. کون سی سورت آخری میں؟ سورہ نصر. سورہ نصر. صحیح جواب, درست جواب. ٹھیک ہے. خاقانی ہند کس کا مولانا ابراہیم ذوق کا خطاب ہے. مولانا ابراہیم ذوق کا خطاب ہے. اور آپ نے کوشچن بھی اپنے جواب میں ہی پورا کر دیا. درست جواب. اگلا سوال ہے اردو کا عمر خیام؟ ٹیم لام. جی اٹس اوکے, ریلیکس. جواب ریاض خیر آباد. اردو کا عمر خیام کس کا خطاب ہے؟ درست ریاض جواب. خیر آباد. اگلا سوال ہے جی, سورہ یوسف میں کس پیغمبر کے بیان؟ ٹیم بے. حضرت یوسف علیہ السلام. سوال پورا کیجئے. کس کا ذکر ہے, کس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ احسن القصص کہتے ہیں. سورہ یوسف میں بیان ہوا. آپ کو بزر دبانا چاہیے تھا. اس کوشچن کو ہم مائنس کریں گے. نیکسٹ, حضرت عزیر کا ذکر پہلا بجا آپ نے دیکھا تھا؟ بے. حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کا ذکر سورہ توبہ میں. بالکل ٹھیک ہے, درست جواب ہے آپ کا. اور اب ہم آلموسٹ لاسٹ کوشچنس کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں. ٹیم واؤ, آپ کو روزہ لگ رہا ہے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. کیوں نہیں بج رہا ہے آپ کا بجٹ؟ ریلیکس رہیں. لفظ کتاب کا جمع؟ کتب. کتاب کا کتابیں, کتب. جمع کتابیں, جمع الجمع کتب. ٹھیک ہے, لفظ کتاب کا جمع کتب ہے. درست جواب ٹیم لام کی جانب سے. آپ اپنا بجٹ دبا کے چیک کیجئے. بجٹ تو صحیح ہے, آپ سے ہو نہیں رہا ہے. ان میں سے کون سی ضرب المثل ٹھیک ہے؟ آپشنز: 5 انگلیاں گھی میں. لام. 5 انگلیاں گھی میں, سر کڑھائی میں. درست جواب جی, درست جواب. اور لاسٹ کوشچن ہے, ذرا دیکھ لیجئے گا. ٹیم واؤ, غالباً آپ نے ایک بھی جواب نہیں دیا ہے. لفظ ذکر کا جمع؟ اذکار. لام. اذکار. صحیح جواب. اور آپ کے پوائنٹس ہم بتاتے ہیں اس کے بعد, لیکن اس سے پہلے ہوگا, اس سے پہلے دوسرا راؤنڈ ہوگا. ریپڈ فائر راؤنڈ ہونے کے لیے جا رہا ہے. پہلے میں سوال کروں گا ٹیم لام سے, اور میں کہوں گا بہن ریلیکس ہو جاؤ, ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں. 1 منٹ کا ٹائم ہے, جواب نہ آئے پاس کر دو, سوچنے میں وقت ضائع مت کرو. ٹھیک ہے, تیار ہیں آپ؟ جی. تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. 3. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ پاس. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اذان سب سے پہلے کس مسجد میں دی گئی؟ پاس. مسجد نبوی. کس ملک کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے؟ مکے کو. سعودی عربیہ کو. پاکستان. اللہ تعالیٰ نے کون سے فرشتے کے ذریعے قرآن مجید کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. البرٹا کس ملک کا صوبہ ہے؟ سوری, البرٹا کس ملک کا صوبہ ہے؟ کینیڈا. لوک ورثہ میوزک کس شہر میں واقع ہے؟ لوک ورثہ میوزیم, معاف کیجیے گا یہاں پر غلط لکھا ہے. مصر میں. جی مصر میں. نہیں, کس شہر میں واقع ہے, مطلب قاہرہ شہر ہے. قاہرہ میں. نہیں جی, اسلام آباد. پھول اپنے پتوں کی جن باریک سوراخوں سے آکسیجن پیدا کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سٹیمنز. نہیں جی, اسٹومیٹا. جی اسٹومیٹا, بالکل جواب ان کا صحیح تھا, اسٹومیٹا. جی. اور ٹائم ان کا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب جو ہے میرے خیال میں بے کی طرف آ جاتے ہیں, واو کو بھی اور تھوڑا سا انتظار کرنے دیتے ہیں. چلیں جی, ٹائمر سٹارٹ. نماز جنازہ میں کتنے فرائض ہیں؟ 2 صحیح جواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ باپ بیٹے. غلط, بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنی عمر میں ملی؟ 40 سال. صحیح جواب.
سورہ یاسین میں کل رکوع کتنی ہے؟ 12 8 5. گلزار محل کس شہر میں ہے؟ لاہور پاس بہاولپور. ون ڈے کرکٹ میچ میں کس رنگ کی بال استعمال کی جاتی ہے؟ ریڈ وائٹ وائٹ صحیح جواب. شاعر مشرق علامہ اقبال کا مزار جس باغ میں واقع ہے اس کا نام کیا ہے؟ باغ اقبال حضوری باغ. لاہور شہر کا پرانا نام کیا تھا؟ پاس محمود پور. پاکستان میں جانوروں کے سرکاری اسپتال کس وزارت کے ماتحت آتے ہیں؟ پاس ایگریکلچر. ٹائم اپ ہو گیا ان کا بھی. اور یہ والا راؤنڈ بے نے کوئی اتنا خاص جو ہے وہ رسپانس دیا نہیں, تو واو کے لیے جو ہے وہ بڑا چانس ہے کہ آپ یہاں آ جائیں. جی ہاں بالکل, جو اس سے پہلے والا راؤنڈ تھا اس کے تو ریزلٹ آ گئے ہیں ہمارے پاس. اسے بھی ملا دیے. 70 ہاں جی 70 مارکس ہیں ٹوٹل مارکس ہیں. 70 مارکس ہیں اس وقت لام کے. 0 پر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت واو, اور بے 30 مارکس کے ساتھ دوسرے نمبر پر. نہیں 50 50 یہ والے بھی ایڈ ہو گئے. یہ والے بھی ایڈ ہو چکے ہیں ان کے. ٹھیک ہے 30 آپ پہلے والے تھے. اب آپ نے جو ہے بڑا احتیاط کرنا ہے, تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. سفر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پاس سفرانہ نوافل. تحفہ نیل کس ملک کو کہتے ہیں؟ پاس مصر. قائد اعظم محمد علی جناح کے والد کا کیا نام تھا؟ جناح پوجا. ہاں پونجا جناح. کس ملک نے سب سے پہلے پاکستان میں اپنے سفارت خانے قائم کیا؟ سعودیہ. مصر. آخری وحی کی آیت قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ سورہ نصر. سورہ بقرہ. پاکستان کے کس شہر کو روشنی کا شہر کہا جاتا ہے؟ کراچی. صحیح جواب. قرآن پاک کی اس سورہ کا نام بتائیے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. سورہ توبہ. سورہ توبہ صحیح جواب. فضا میں کون سی گیس سب سے زیادہ پائی جاتی ہے؟ نائٹروجن صحیح جواب. پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ چکور. صحیح جواب. خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر اعلیٰ کا نام بتائیے. موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان. صحیح جواب. اور بزر بھی ہو گیا ہے, بالکل اینڈ میں آپ نے صحیح جواب دیا ہے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ ٹیم واو کے لیے میں بہت ساری تالیاں بجاؤں کیونکہ انہوں نے اس راؤنڈ کو بہت ہی بخوبی کھیلا ہے. جہاں پر جہاں انہوں نے جواب دیا وہاں کے لیے. اور ٹائی ہو گیا ہمارے پاس. ہو گیا ہے اور واو کے درمیان ٹائی ہوا ہے. اور ایک بے جو ہے وہ ہے 50 مارکس. وہ 50 پہ آپ نے بہت اچھا کیا. آپ تینوں کے لیے بہت زیادہ تالیاں ہو آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. واو اور لام جاگے آپ لوگ, بھائی تالیاں بجاؤ ان کے لیے یار. تو واو اور لام آگے بڑھ رہے ہیں اور بے کو ہم یہیں پہ رخصت کریں گے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اگلے راؤنڈ میں جو ہے وہ یہ دونوں ہمارے ساتھ ضرور ہوں گے. آپ بھی تشریف لے جائیے. ہمیں بھی رخصتی کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے؟ نہیں ابھی تک بریک کے بول ابھی آئے نہیں ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک قصہ جو ہے میرے ذہن میں تھوڑا سا جو ہے وہ آ رہا ہے اور تھوڑا نہیں آ رہا. میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں. ایک عورت کا ایک شخص کا ذکر آتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کو اپنی گود میں اٹھا کے سر پہ بٹھا کر بڑی تپتی ہوئی دھوپ میں جو ہے, ایسی دھوپ جو کہ صحرا کی دھوپ ہوتی ہے, وہ وہاں حج کے لیے لے کر آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر کے پوچھتا ہے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو یہ جو واقعہ تھا یہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ حدیث کی نظر سے ہے, کس طرح سے بیان کیا گیا ہے, یہ مکمل جو ہے وہ اس کو آپ کیجیے گا یقیناً. یہ اس وقت تو میرے ذہن میں مکمل نہیں. اچھا آپ میں سے کسی نے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جی کیونکہ میرے ذہن میں میں چاہ رہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر ایسے گرم پتھروں پر جن پر کچا گوشت ڈالا جائے تو کباب بن جائے, میں 8 میل تک اپنی ماں کو لے کر اس طرح سے چلا ہوں. یا رسول اللہ کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ 8 میل تک میں نے ایسے گرم پتھروں پر ننگے پاؤں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر چلا ہوں کہ کچا گوشت ڈالا جائے تو کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پوچھتا ہے تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو درد کے جھٹکے لگے تھے شاید ایک جھٹکے کا حق ادا ہوا ہو. سبحان اللہ. تو کیا درجہ کیا مقام ہے. تو ماں کا کرب اور کتنا تھا, اور اس کے بعد اس نے اس سے پہلے 9 ماہ تجھے پیٹ میں رکھا اور اس کے بعد جنم کے بعد پھر اپنے سینے سے تیری آبیاری کی اور اس کے بعد
پھر اس نے سردیوں میں خود ٹھٹھرتی رہی، تیرے جسم کو گرم رکھا، خود گرمی میں رہی، تیرے جسم کو ٹھنڈا رکھا، پالا پوسا تربیت کی، تو پوچھتا ہے کہ تو نے حق ادا کیا، فرمایا شاید ایک جھٹکے کا بدلہ اترا درخت۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت یہ بات حدیث ہے۔ بزاز نے روایت کی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ رسول اکرم فرمایا، جب انہوں نے کہا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا میں نے حق ادا، فرمایا ولا ظفرۃ واحدہ، تو جب ایک مرتبہ چیخا تیری ماں جس طرح لب کر آئی تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتا، پڑا والی چوائس اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ بے شک بے شک، کیا خوبصورت ہمارے بات ہے۔ پاس کیونکہ اب یہ ایک بہت خوبصورت ٹاپک چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ٹاپک میں بھی انٹرسٹ ہے اور ساتھ میں اپنی باتوں کا جواب بھی آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہیے۔ میرے پاس ٹویٹ آیا ہے ارم وسیم صاحبہ کی جانب سے، 2 سوال کر رہی ہے، کہہ رہی ہے ایک، کیا فجر اور اس کے بعد تلاوت نہیں کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ دے دیجیے سر۔ تلاوت کر سکتی، تلاوت کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال کر رہی ہے کہ زوال کا بلکہ کیا اس وقت سلسلے ہوتا میں ہے؟ حدیث یہ ہے کہ فجر کے بعد آپ بیٹھی رہیں وہاں، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گھر میں، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھے تو انسان حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اچھا، درست۔ زوال کے وقت کیا کیا ہے، ذرا اس پر اس جواب کا اس کا جواب زوال کا وقت جو ہے نا، تو اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سے سکتے ہیں ہیں۔ پوچھ رہی ہیں؟ زوال کا وقت تو ایک ہی ہے، دن 12 بجے کا؟ دن 12 بجے تک، وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ صحیح۔ زوال کا وقت یہ ہمارے جو ٹائمنگ ہے نا اس کے آگے پیچھے ہیں کہ ممنوع ٹائم ان کا جو سوال آیا ہے ان کے مطابق زوال کا کون کون سا وقت ہے؟ کیا وہ ایک ہی وقت ہے؟ ہاں، پھر وہ ممنوع اوقات جو ہے نا، وہ صبح طلوع آفتاب کا جو وقت ہے جی، اس میں بھی 10-15 منٹ کا ٹائم ہے، اسی طرح زوال اس میں وہی سوال نا کہ پھر اس کے اندر آپ تلاوت نہیں کر سکتے؟ تلاوت کر سکتے، سجدہ ممنوع کیا گیا ہے، سجدہ منع ہے، سجدہ منع ہے، تلاوت اور اسی طریقے سے غروب آفتاب کے وقت، یہ 3 اوقات ہیں جن کو جو ہے اوقات ممنوعہ کہا جاتا ہے۔ اس میں سجدہ منع ہے، باقی تمام عبادتیں ذکر و اذکار سب جائز۔ اس کو ذرا سا اور آسان کر دیجئے گا ہمارے تمام دیکھنے والوں کے طلوع لیے۔ آفتاب کے وقت سجدہ کرنا منع ہے، کیونکہ اس میں شیطان جو ہے نا اس وقت آفتاب کی عبادت کرتا ہے۔ سورج کی کرن پہلی نکل رہی ہے، ہلکا ہلکا ٹھنڈا ٹائم، روشنی ہو رہی ہے، یہ سجدہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور کتنی دیر تک؟ تقریباً 10 سے 15 منٹ۔ 10 سے 15 منٹ، ٹھیک۔ یہ صورتحال جو ہے نا زوال، جب سورج بالکل اپنے اس پر ٹھہر جائے، اس خط استوا پہ آ جائے، آپ کے بالکل اوپر اس کی ممانعت شاید اس لیے فرمائی گئی تھی کہ نکلتے ہوئے سورج اور ڈوبتے ہوئے سورج کو عبادت کے ذریعے اس وقت کے لوگ عبادت کرتے تھے۔ جی، اور اس وقت وہ اپنے فل جو ہے نا جوبند میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ابھی بھی کرتے ہیں۔ اور غروب آفتاب کے وقت بھی جو ہے 10 سے 15 منٹ، یہ 3 اوقات ہیں۔ زوال کا جو وقت ہے نا، جی، اس کی پہچان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو مسجدوں سے نمازوں سے رغبت ہے تو وہ مسجد میں جا کر جنتری دیکھیں۔ ہاں، وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، زوال کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، تقریباً پون گھنٹہ، متوسط طور پر پون گھنٹہ 40 منٹ، 45 50 منٹ کا ٹائم۔ اور کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے وہ ایک لائٹ بھی آن کر دیتے ہیں ریڈ کلر کی کہ جی یہ زوال وقت شروع ہو گیا، اب نماز سجدہ۔ یہ جو زوال کا وقت ہے یہ ختم ہوتا ہے جیسے ہی زور کا وقت شروع ہوتا ہے، تو زور کا وقت شروع ہونے سے تقریباً پون گھنٹہ پہلے یہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت اس والے سے 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زوال کے ٹائم کے تعین کا بہترین اور آسان ترین رستہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈنڈی گاڑ دیں، جی، مشرق سے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس ڈنڈی کا سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ جب اس کا سایہ ختم ہو جائے تو یہ زوال کا وقت ہے۔ یہ اپنے شروع کا طریقہ بتا دیا اور اب تک یہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں اور سال کے 365 دن کر سکتے ہیں، جنگل میں سیر، زوال یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ مشرق سے سورج جب آپ کے سر کے اوپر آ جائے اور آپ کا سایہ ختم ہو جائے تو یہ زوال کا ٹائم ہے۔ اب جب آپ کا سایہ مشرق کی طرف شروع ہو جائے، چونکہ سورج مغرب کی طرف آ گیا ہے، تو یہ جو ہے زوال کے بعد کا ٹائم ہے۔ اس لیے زوال کو پہچاننے کا موقع جو ہے، وہ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے ہاں مکتب اہل البیت میں چونکہ ایک آدمی جب سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ سجدہ نہ سورج کو کرتا ہے نہ کسی اور چیز کو، وہ اللہ کو کرتا ہے۔ چونکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اس لیے سجدے میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور کسی ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ اس کو قبلہ رخ ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے، وقت کی کوئی نہ تنگی ہے نہ ممانعت ہے، تمام اوقات میں سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ چلیں جی، دونوں حضرات کو جو ہے وہ جواب مل گیا ہوگا، دونوں مکتبہ اس میں فکر سے جو ہے وہ زوال کے وقت کے تعین میں آپ نے جو فرمایا نا جنتری کا بھی اور وہ ڈنڈی کا بھی،
ان سب سے بہتر آج کل یہ ہے کہ آپ گوگل ہر کسی کے پاس ہے، آپ اس پر لکھیں اوقات الصلاۃ. گوگل کو ایسا لگتا ہے گوگل شریف کا درجہ نہ دیا جائے، یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، جی بریک کے اگر نہیں بریک بولنے پہلے میں ایک سوال کر لیں، پھر اس کے بعد ہم سوال کر لیے، پھر بریک کی جانے پڑیں گے، اجازت آپ کیونکہ ہم نے بچوں کو بھی یہاں پہ بلانا ہے اور انہیں بھی تیار کرنا ہے. ایک سوال بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ تمام سیلری پیشہ لوگوں کا، سیلری کمانے پھر تو ضرور کیجئے کیونکہ ہم ان میں شمار ہوتے ہیں، ہم ان میں شمار ہوتے ہیں جنہیں سینڈوچ طبقہ کہا جاتا ہے. تو ہماری سیلریز میں سے بینک میں اگر پیسے پڑے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے وہاں سے کاٹ لیے جاتے ہیں، سیونگز پڑی ہوتی ہیں زکوٰۃ کے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں. اب سوال اس پر یہ ہے کہ کیا اب بھی جب زکوٰۃ کے پیسے آلریڈی کٹ گئے، زکوٰۃ یا خمس، اس کے بعد پھر کیا ہم دوبارہ، زکوٰۃ تو بہرحال کاٹی جاتی ہے بینک میں، تو کیا اس کے بعد پھر ہمیں ادا کرنی پڑے گی؟ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے نا کاٹنے والا خود کاٹتا ہے، مالک خود کاٹتا ہے. جو آپ کی زکوٰۃ کٹتی ہے نا، وہ جو کاٹی جاتی ہے اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہونی چاہیے. لیکن بہرحال اگر آپ کے علم میں ہو کہ جس وقت میری زکوٰۃ میرے بینک اکاؤنٹ پہ ہوگی اس سے اتنا حصہ کٹے گا اور اس کی آپ کی طرف سے اس کی اجازت ہے، اس میں اجازت کا بھی پہلے اجازت نامہ دینا ہوتا ہے. ایک پوائنٹ ہوتا ہے فارم میں آپ فل کرتے ہیں کہ جی اگر جن کا سوال ہے انہیں پتہ چل جائے، فارم فل کرتے ہوئے آپ جو سائن بٹھاتے رہتے ہیں نا اس میں پڑھ لیا کریں، ایک جگہ پرمیشن دیتے ہیں انہیں، اگر آپ منع کر دیں گے تو وہ نہیں کاٹیں گے، تو نہیں کاٹتے ہیں. اگر آپ نے منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے پھر آپ نے اجازت دے دی اور وہ کٹ جائے گی، لہٰذا وہ دوبارہ جو کٹ گئی ہے وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی شرعی طریقے سے؟ ہاں ہو رہی ہے نا، مطلب ہماری زکوٰۃ نکل گئی، پھر جو بینک میں کٹ گئی، پھر ہمیں دوبارہ جو پیسہ بچ گیا اس کو نہیں نکالنا. کیونکہ جو بھی ہے پاکستان یا جو بھی اسلامی ملک ہیں ان کو آپ نے ایک اتھارٹی کی حیثیت دینی ہے. اگر میں اس وقت یہاں ایک مفتی یا ایک عالم یہ کہوں کہ نہیں دے رہی، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہم ملک کے اور اس کے اتھارٹی کو اور اس کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. حکومت کا جو اور یہ حکومت کا کام تھا شروع میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کا کام تھا کہ زکوٰۃ اور صدقات اور عشر اور یہ چیزیں جمع کرنا، یہ حکومت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. تو اس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے. جی کرن، تو آپ کے پاس کوئی اور سوال؟ نہیں، یہی ایک سوال تھا. آپ آئی تھنک اگر اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے، یہ بات سب اس سے ایگری کرتے ہیں نا، یعنی یہ جو کٹ گئی تو پھر زکوٰۃ جو آپ نے جو آپ بینک آپ کا کاٹتا ہے نا، آپ نے اس کو اپنا آپ کے وکیل کی حیثیت سے کاٹتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ میری ایک دفعہ بینک کے پیسوں سے آپ کے پیسوں سے زکوٰۃ کٹ گئی تو دوبارہ ضرورت نہیں ہے آپ کو. جی اللہ یہ کہ صدقہ و خیرات کوئی کرے. اگر یہ بات طے ہے کہ حکومت کی بینک کی طرف سے آپ سے فارم پر لکھوا لیا جاتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کی کٹوتی کریں گے اور آپ نے ان کو اجازت دے دی، تو مولانا نے صحیح فرمایا کہ وہ وکیل کی حیثیت سے بینک آپ کی طرف سے زکوٰۃ نکال سکتا ہے. یہ بھی ایک بات مشہور کی ہوئی ہے اور میں نہیں جانتا کہ یہ روایت کہاں سے ہے، مجھے پلیز اصلاح کیجیے گا. اس پہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق کا حق ہے، تو بینک اب مستحق تک پہنچا رہا ہے یا نہیں، یہ تو ہمیں نہیں پتا. نہیں، ہمارا ان کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. جیسے میں مظفریہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کا چیئرمین ہوں، میرے اوپر کچھ لوگوں کا اعتماد ہے. اب وہ جن لوگوں کا اعتماد ہے وہ اعتماد در اعتماد پھر یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ میں ابھی وہ ایک روپیہ ایک جگہ پہ پہنچا رہا ہوں یا نہیں. میرے اوپر ان کا اعتماد ہو گیا کہ یہ بندہ صحیح کام کر رہا ہے، تو اس طریقے سے وہ ہمارا بینک پر اعتماد ہے، ہمارے اس ملک پر اعتماد ہے. صحیح. تو اس طریقے سے علامہ صاحب، مفتی صاحب میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو واقعات پڑھتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کے روپے کے بارے میں، تو ہمارے سامنے ملک کے حالات اور ہمارے سامنے ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے کا فلاں پیسے کا کیا کیا حشر ہوتا ہے ہمارے سامنے ہے. تو ہم اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہاں پیسے جاتے ہیں، دل میں آ جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے ہمارا پیسہ. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پیسہ آپ اس اکاؤنٹ میں رکھیں کہ جس میں کٹوتی کا بنتا ہی نہ ہو. آپ جو ہے وہ کرنٹ میں رکھیں. کرنٹ اکاؤنٹ سے بھی اگر آپ اجازت دے دیں تو کٹ جاتی ہے، آپ اجازت ہی نہ دیں کرنٹ اکاؤنٹ سے بھی کٹتی ہے. کرنٹ سے آپ کہیں گے تو کٹے جی، وہی فارم فل کرتے ہوئے اگر کہہ دیں گے تو کٹ جائے گی، ورنہ کرنٹ اکاؤنٹ میں زکوٰۃ نہیں کٹتی، آپ کہیں گے تو کٹے گی ورنہ نہیں. ایسا ہی فارم کا مسئلہ ہے. علامہ صاحب پھر سے بتائیے گا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے، زکوٰۃ کے حوالے سے جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا اور مفتی صاحب نے بھی فرمایا، سسٹم یہ ہے کہ بینک جو پیسہ کاٹتا ہے وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے پیسہ. اب وہاں پر جانے کے بعد ہم نے گزشتہ 20-30 سالوں میں
اعجاز الحق کے زمانے سے لے کے آج تک جو دیکھا وہ یہ ہے کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے بالعموم استعمال ہوتا ہے. صحیح. بالعموم یعنی وہ جو مستحق کو دینے کا عمل ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلامی ریاست میں بیت المال میں پیسہ ہو ہی نہیں, وہ پیسہ فوراً جائے مستحق اور ضرورت مند کے کھاتے میں. لیکن یہاں پر کئی دفعہ یہ رپورٹ آئی کہ اربوں روپیہ زکوٰۃ فنڈ میں موجود ہے, خرچ نہیں ہو سکا, اور اس کو رکھا گیا روز مبادہ کے لیے کہ بھئی فلان موقع پہ الیکشن کے قریب ایسے موقع پہ ہم وہاں پر یوز کریں گے. وہ بریانی میں خرچ ہو گیا گویا. تو اس لیے اس طرح کے مسائل میں ظاہر ہے جب آپ کا معاملہ مالی حوالے سے آپ اور خدا کے درمیان ہے تو پھر وہاں پر کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں سے ضرورت مند کے ہاتھ تک پہنچائیں. ایک اور بھی بڑا اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں, ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے, آپ کی جانب بالکل آ رہے ہیں, وہ بلا لیں گے, بچوں کو بھی ہم بلا لیں گے, اور ایک اور بھی باپ کی وراثت کا ہے پھر سوال میرے پاس, لیکن ہم بریک پر جا رہے ہیں. بریک سے افطار کرتے ہوئے سوال کریں گے, افطار کرتے ہوئے ابھی بریک پہ لے لیجیے, بریک لے لیں. رمضان میں بول, رمضان میں بول. آدھا روزہ رکھا ہے, یہ بڑی مزے کی بات ہو گئی ہے. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور سیگمنٹ آ گیا ہے ہمارا بڑا ہی خوبصورت بچوں کی روزہ کشائی. آج روزہ کشائی ہے, لیکن اس سے پہلے کہ کرن آپ بات کریں, مجھے یہاں بڑی مزے کی بات پتہ چلی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ دونوں بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ. ایک بھائی نے پورا روزہ رکھا ہے, ایک نے آدھا روزہ رکھا ہے. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ محمد فہم. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ عادل. عارش. عارش آپ نے آدھا روزہ کیسے آدھا کیا اس کو, یہ تو بتائیں. اچھا کیا کھایا تھا, کب کھایا تھا, یہ تو بتا دو. عارش کا بالکل دل نہیں کر رہا. بھائی آدھا روزہ ذرا ہمیں ایکسپلین کریں کیسے رکھا ہے عارش نے, کیوں؟ عارش نے بس اس کا دل چاہ رہا تھا, ہر وقت شہر میں تو یہ صرف پانی پیتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے, یا صرف کھانا کھا رہے ہیں پانی نہیں پیتے ہیں؟ کھا رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں. چلیں اچھا ہے, بہت کیوٹ بچے ماشاءاللہ. یہ لو بیٹا, یہ آپ کا مائک آ گیا. فاہم نام ہے, بڑا کیوٹ اور بڑا ڈفرنٹ نام ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ تھوڑا سا زور سے بولیں. آئی نو میری بھی آواز نہیں نکلتی, مجھے بھی لگتا ہے, آپ کو بھی لگ رہا ہے نا, زور سے بولیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں, انرجی کے ساتھ. نام کیا ہے آپ کا؟ مہنور. مہنور, گڈ. کلاس میں بھی ایسی بولتی ہیں, 4th کلاس میں پڑھتی ہیں. آپ انرجی اتنی ان سے کھلوا رہی ہیں. اچھا ہے نا, ابھی ذرا انرجی لگائیں گے تو پھر کھانے کے لیے اسپیس بنے گا. کھانے کے لیے وارم اپ ہو رہا ہے جی, وارم اپ سیشن. نعتیں پڑھنے کا شوق ہے آپ کو ماشاءاللہ سے, تو کب سے روزہ رکھنا شروع کیا؟ آج پہلا روزہ ہے ماشاءاللہ. چوتھا روزہ ہے. چوتھا روزہ ہے, واہ ماشاءاللہ. اچھا, یہ پورا رمضان لے کر چل رہی ہیں, ڈے فرسٹ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں, ان سے نعت سنتے ہیں, پھر یہ ہماری ایک اور بڑی کیوٹ سی دلہن سی بچی بیٹھی ہوئی ہے, پھر ہم ان سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, پہلے ان سے نعت سن لیں. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرات المنتہا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیاری آواز. آپ کا نام کیا ہے, کیسی ہیں آپ؟ پکڑ لیجیے, مائک لے لیجیے, یہ آپ کا ہوا. ہم آپ کو گفٹ بھی الگ سے دیں گے, لیکن فی الحال مائک آپ کا ہوا. آپ کیا کرتی ہیں مریم؟ 2 کلاس میں پڑھتی ہیں آپ, ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ جی. ٹھیک ہے, اور آپ کا کیا شوق ہے؟ کتابیں پڑھتی ہیں آپ؟ اتنی سی ہیں آپ, کتابیں پڑھتی ہیں؟ کون سی کتابیں پڑھتی ہیں؟ کون سی کتابیں پڑھتی ہیں؟ کون سی کتاب پڑھتی ہیں؟ انگلش, اردو. واو. تو کوئی کیا اسٹوری بکس پڑھتی ہیں, یا کیا پڑھنے کا شوق ہے؟ تو بھائی بڑی اچھی بات ہے. مطلب کہاں ہیں ان کے پیرنٹس کے لیے بڑی اچھی. ایک بچی ڈاکٹر بھی آپ کی بننا چاہتی ہے, اس کو کتابیں پڑھنے کا بھی شوق ہے. کتابوں کا
لفظ سنے ہوئے کتنا ٹائم نہیں ہو گیا ہے, یہاں پر تو لوگ سب انٹرنیٹ پہ ہی پڑھائی کر رہے ہیں. پی ڈی ایف کا لفظ ایک زبان زدہ عام ہو گیا ہے, پی ڈی ایف دے دیں, پی ڈی ایف دے دیں, جو بھی آئے گا وہ پی ڈی ایف پہ آئے گا. انفیکٹ فہیم اب تو ایک ہمارے پیرنٹس نے رات کو عادت ڈالی تھی کہ سوتے ہوئے آپ بک پڑھ کے سوئیں, اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے مطالعے کا, لیکن اب وہ چیز ختم ہو گئی. آپ موبائل فون اور اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں پہ بڑا برا, آپ کی یہ سروائکل پین جس کے لیے جو ہے وہ اکثر وظائف بھی معلوم کرتے ہیں لوگ, اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے یہ بڑا پرابلمٹک ہے, اور آپ کی نیند مزید اڑ جاتی ہے. چلے ہم کہاں چلے گئے, ہمارے ساتھ ایک چھوٹی ڈاکٹر آئی ہے نا, تو ہم لوگ بھی اب ہمارا اندر کا ڈاکٹر. اچھا یہ جو پھولوں کے کنگن پہنے ہوئے ہیں, یہ پھول یہ کس نے بنائے؟ یہ مما لائی تھی. مما لائی تھی, بڑے پیارے میرے لیے نہیں لائی. نہیں ناراض ہوں, میرے لیے کیوں نہیں لائیں, میں نے بھی پہننے تھے, میں بھی اپنی میں بھی بچی ہوں نا چھوٹی سی. خیر آپ کو ہی سنانا چاہتی ہیں نعت وات وغیرہ, کوئی چیز نعت سنائیں گی, ہم سنائیں گے. کیا آدھا روزہ رکھا ہے, ان کا آدھا گفٹ, کیا سنائیں گی؟ نعت سنائیں گی. چلیں سنائیں. ہمارے علماء صاحبان جو ہے نا, آج ہم نے ان کو وقت دے دیا ہے, سب اپنی گفتگو میں لگے ہوئے. ہماری بچوں کی طرف کوئی کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. اتنی پیاری نعتیں پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ کے آئے, یعنی کہ آپ لوگ ان کو مبارکباد دیں, دعائیں دیں. اچھا آج ایسا کرتے ہیں کہ ہم علامہ صاحب سے اور مفتیان کرام مولانا صاحب جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, سب سے ایک ایک بات, کیونکہ آج پہلا روزہ ہو گیا ان لوگوں کا, تو ایک ایک نصیحت جو ہے وہ آپ چھوٹی چھوٹی سی مختصر سی فرما دیجیے سب کے لیے. ان کی نعت کے بعد, ان کی نعت کی حوصلہ افزائی سب کریں گے. اے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا تیری, تو ہی عطا تو ہی شفا, یا رحمت للعالمین. بس واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا گئی جی, ارے یہ کون سی بچی ہے, یہ کون سی بچی ہے؟ یہ غالباً آپ کی صاحبزادی ہیں. ہاں جی, یہ میری صاحبزادی ہے. اور یہ کہاں سے آ گئی؟ مائک دیں, مائک دیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. کیا ہوا بیٹا, روزہ تو نہیں رکھوا دیا؟ نہیں, کوئی بات نہیں کرنی, بات نہیں کرنی. کیا ہوا, کیا ہو گیا؟ نہیں بھائی نہیں, ہاں جی یہ ناراض ہیں اصل میں. یہ روزانہ بچوں کو, ہاں جی روزانہ بچوں کو دیکھ رہی ہیں ٹی وی پر, تو روزانہ آنا چاہتی ہیں, اور آج فائنلی آ گئی ہیں, اور 2 دن سے ناراض ہیں بہت زیادہ. چلیں آج ان کی ناراضگی جو ہے وہ آپ دور کیجیے گا. میں چاہوں گا کہ بچوں کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی بات جو کہ نصیحت ہو جائے یاد رہے. علامہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. میں یہ چاہوں گا ان بچوں سے, خصوصاً ان بیٹیوں سے, کہ جب انہوں نے روزہ رکھ ہی لیا ہے تو نماز کی بھی پابندی کریں اور حجاب کی بھی پابندی. ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. مفتی صاحب میں ان بچوں سے یہ کہوں گا کہ ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں سچ بہت کم ہو گیا ہے, جھوٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. بے شک, تو ہمیشہ سچ بولا کریں. آمین. مولانا صاحب بس بچے ہیں, آپ نے روزہ رکھ لیا ہے تو اللہ کرے کہ آپ کو روزہ اور نماز کی پابندی نصیب ہو. پروفیسر صاحب آپ؟ ہم بھی یہی کہیں گے بچوں سے کہ روزہ رکھا, نماز کی پابندی کرنا, اور ہمیشہ سچ بولنا, اور اپنی تعلیم پر توجہ کرنا. انہوں نے تو آدھا روزہ رکھ لیا ہے, پھر یہ آدھی بات پہ عمل کریں, پھر بھی قبول ہے. اور اب تو آدھے روزے والے 2 ہو گئے ہیں ہمارے پاس. آدھا کیسے؟ دوپہر کے بعد انہوں نے کہا میں نے آدھا روزہ رکھا ہے. اچھا جی بھائی نے روزہ رکھا تھا تو انہوں نے آدھا کر دیا. امام شافعی کے یہاں باقاعدہ ان کے فقہ میں ہے کہ کوئی آدھا دن کا روزہ رکھے, کوئی زور کے بعد رکھے, کوئی عصر کے بعد رکھے مغرب تک. تو یہ ان کے یہاں ایک فقہ میں ان کے تصور ہے, اور اس کو رکھا جا سکتا ہے. نفلی روزہ. اچھا نفلی روزہ, یہ بھی ان کے بھی نفلی ہے, تو زور سے عصر تک, مغرب سے عصر تک. اچھا نفلی روزہ, ماشاءاللہ نفلی روزے میں آپ یہ کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے چھوٹا سا بچہ ہے, اس پہ تو روزہ رکھنا بھی ہوا ہی نہیں ہے, شوق میں رکھ لیا ہے بھائی کی وجہ سے. تو بیٹا یہ لو آپ کے تحفے. سب سے پہلے تو تاکہ آپ جب افطاری ہو جائے آپ کی, تو آپ نے آدھا روزہ رکھا ہے نا, آپ کا ایک ڈبہ نکال لیتا ہوں میں, ٹھیک ہے؟ نکال لو. نہیں چلو بھائی یہ لو پورا رکھ لو, ٹھیک ہے, بس خوش رہو. اور بیٹا یہ آ گیا آپ کے لیے, یہ رکھیے آپ. اور اب اذان میں کافی کم وقت رہ گیا ہے. عائشہ آپ نے روزہ ووزہ نہیں رکھا کیا؟ کچھ تو بتا دو, کیوں نہیں رکھا روزہ؟ ہاں یہ دیکھو اتنے پیارے پیارے بچے آئے ہوئے ہمارے پاس روزہ رکھ کے, آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ اب یہ بڑا مشکل کام کر دیا آپ نے میرے لیے. کیا؟ میں اتنے دنوں سے اپنے صاحبزادے کو کہہ رہا تھا بیٹا جو ہینکرز ہوتے ہیں نا ان کے بچے نہیں آتے. ہاں آپ سمجھو اس بات کو, ہم نہیں لا سکتے, ہمیں پرمیشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اچھا بالکل آنا چاہیے, ابراہیم کو بھی آنا چاہیے, ابو بکر کو بھی آنا چاہیے, دونوں ہونے چاہیے. سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے میں بھی چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا احتیاط کیا جائے, لیکن آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ ابھی افطار جو ہے وہ ہونے والا ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, تو آج جو ہے وہ مفتی صاحب سے جب تک ہم وقفے پہ نہیں جاتے ایک
دعا کی جو ہے وہ میں آپ سے گزارش کروں گا، جس میں ہمارے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کو خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا، اور یہ جو کرونا وائرس بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو سب کو خصوصی، اور یہ کرونا وائرس کا جو ایک عذاب ہے، آزمائش ہے، جو بھی اللہ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ ابھی دعا کریں؟ جی آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے مالک و مولا، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب کا صدقہ اس دنیا سے اس بلا کا خاتمہ فرما، اس کرونا وائرس جس کے جکڑاؤ میں ساری دنیا ہے، اے مالک مولا جل اس کا خاتمہ فرما۔ مسلمانان عالم پر اپنا رحم و کرم فرما، پاکستان کو استحکام، ترقی، عروج عطا فرما۔ جہاں کہیں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو ان کی نصرت و اعانت فرما، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر، بھارت کے مسلمانوں پر اپنی خاص مدد نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک بنا، صالح بنا، ہمیں ہمارے ان بچوں کو صوم و صلات کا پابند بنا، اپنا فضل، اپنا کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، اذان مغرب کا وقت ہو جا رہا ہے، تو افطار کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ آپ بھی ایک وقفہ لیجئے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے رمضان میں بول۔ رمضان میں بول اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ایک چھوٹے سے بریک کے جانے جی ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب تک ذرا یہاں پر بھی جو ہے وہ سامان بچے جو ہیں وہ میرے خیال میں جب کیمرہ آن ہوتا ہے نا تو کھاتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں. ہمارا بھی ہے, تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد آپ سے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے گا. چلو بیٹا آپ شروع ہو جاؤ. آپ کیمرہ آن. رمضان میں بول رمضان میں بول ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خوبصورت سی افطار سیگمنٹ تاحال ابھی تک چل رہا ہے. آج روزہ کشائی ہے. میں یہ خوبصورت بچے, یہ پیارے پیارے سے بچے آئے ہیں جنہوں نے آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ روزہ کھولا ہے. ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ان کا پہلا روزہ اور ان کا تو چوتھا روزہ یہ ہمارے ساتھ افطار کریں. علماء کرام موجود ہیں, ان سے مزید کچھ کوسچنز ہیں جو آ رہے ہیں, تو جاتے جاتے پہلے رہنمائی لے لیتے ہیں. بالکل ایک سوال جو ہے وہ بڑا اہم سوال ہے اس موقع کی مناسبت سے ہی کہ یہاں پر روزہ کشائی جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ کس عمر میں آ کر کے فرض ہوتا ہے بچوں پہ رکھنا. تو میں چاہوں گا کہ سب مختصر ہمارے پاس سے ٹائم ہوگا. روزہ فرائض میں سے ہے نا. جی فرائض میں کس عمر میں جا کے میں یہی جس طرح سے نماز فرض ہے, جس طرح سے زکوٰۃ فرض ہے, جس طرح سے باقی عبادات فرض ہیں, اسی طرح سے روزہ بھی فرائض میں سے ہے. جیسے ہی لڑکا بالغ ہو جائے, جیسے ہی لڑکی بالغ ہو جائے, بالغ ہونے کی جو شرطیں ہیں ان میں لڑکے کے لیے 14 سال, لڑکی کے لیے 9 سال, یا 9 سال سے پہلے اگر بلوغت کے آثار نمودار ہوں, 14 سال سے پہلے بلوغت کے آثار نمودار ہوں, تو پھر اس پر جو ہے جس طرح سے نماز فرض ہے اسی طرح سے روزہ بھی فرض ہے. یعنی عمر کا کوئی تعین نہیں ہے کہ جی 9 سال تعین ہے یا 9 سال مکمل ہو جائیں بچی کے, اس کے بعد ہر صورت میں نماز پڑھے گی, یا 9 سال سے پہلے بلوغت کے آثار نمودار ہوں, اس صورت میں ہر صورت میں نماز پڑھے گی. جہاں نماز پڑھے گی وہیں پر روزہ بھی رکھے گی. صحیح. مفتی صاحب علامہ صاحب نے کہا کہ لڑکے کے لیے 14 سال کی جو ہے وہ عمر ہے, تو نماز کے لیے تو ہے ہم تیار کرتے ہیں ماشاءاللہ سے جو ہے وہ 7, 8, 9 سال سے ہی. بچوں کو موسم کے حساب سے جب والدین محسوس کریں کہ یہ روزہ برداشت کرے گا, 7, 8 سال کی عمر ہے, 9 سال کی عمر ہے, انہیں روزے کی طرف راغب کیا جائے. صحیح. جیسے نماز کے لیے 9 سال کی عمر میں بچے پر تھوڑی سی سختی کی جائے, ایسی موسم کے حساب سے اگر بچہ 9 سال کا ہے اور موسم اچھا ہے تو اسے روزہ رکھوایا جائے. لیکن فرض اس وقت ہوگا کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہوں گے. ہمارے ہاں جو کورٹ ہے, حکومت ہے, تو ہمارے ہاں عمر ہے 15 سال. ہمارے ہاں وہ قانونی ہے. ویسے جو ایک انسانی نیچر ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا عمر ہے. اسلام میں بلوغت کا تعلق عمر سے نہیں ہے. بلوغت کا تعلق اور چیزوں سے ہے. عورتوں کے حق میں, لڑکیوں کے حق میں بلوغت کے آثار اور ہیں, لڑکوں کے لیے بلوغت کے آثار اور ہیں, اور فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. البتہ عمر کی ضرورت وہاں پیش آئے گی جہاں آثار بلوغت ظاہر نہیں ہوئے, تو پھر 15 سال کی جو عمر ہے یہ بلوغت کی عمر ہے. پھر عمر پہ آ جائیں گے. اچھا 2.5 سال کے بچے کو ہم اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں. آج کل یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جی 2.5 سال کا ہو گیا, پری نرسری میں ڈال دیجئے اور وہ پلے ہاؤس میں کسی بھی طریقے سے آپ ایڈمیشن دلا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ہر جگہ پر ہی نرمی فرمائی ہے. یہاں بھی بچوں کو جو ہے وہ حکم دے دیا گیا ہے کہ ایک عمر میں آ کر, جیسے بلوغیت کا ذکر ہوا ہے یہاں پر, وہاں آ کر آپ نے روزہ رکھنا ہے. یہ جو آج کل 5 سال کے بچوں کو, 4 سال کے, 6 سال کے بچوں کو جو روزہ رکھوا دیتے ہیں کہ چلو انہیں شوق ہو رہا تھا انہوں نے رکھ لیا, یہ کہاں تک صحیح ہے مولانا صاحب؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک ترغیبی عمل ہے, ایک موٹیویشن ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لانا ہے. لیکن اس کے میں کمپٹیشن میں نہ آیا جائے اور بچوں کو اس پر جو ہے نا ترغیب اتنی نہ دی جائے کہ بچے اسے بیمار ہو جائیں یا کچھ خدا نخواستہ کوئی صورتحال ایسی ہو کہ وہ مناسب نہ ہو.
जबर ना किया जबर न किया जाए, और जबर भी ना हो, और जबर के अलावा जो है उनको ऐसे हालात न बनाया जाए कि वो मजबूर होकर के यार इन्होंने तो रख लिया मैंने नहीं रखा, इस तरह का अंदाज ना हो। बाकी बेहतर है अगर किसी में जान है और रोजे भी जरा वो मौसम के लिहाज से आसान हो। अब तो खानदान में एक दूसरे की देखा देख हो जाता है, देखा देख के बेटे ने रख लिया था जी 5 साल की उम्र में, तो मैं भी अपने बच्चे को 6 साल में रखूं। कंपटीशन होती है ना, खुद बच्चों को अगर वालिदैन भी कहें बेटा तुम इफ्तार कर लो, तुम पर इस वक्त जो है उसके आसार वो हो रहे हैं, वो इनकार कर देता है, कहता है नहीं मैंने तो पूरा करना ही करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उसकी सेहत के लिए ये मुज़िर नहीं है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। प्रोफेसर आप कुछ कहना चाहिए? सहाबा करम, बुखारी शरीफ में है, सहाबा करम रज़वान अजमाइन अपने बच्चों को रूई के खिलौने बनाकर दे देते थे रमज़ान में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी लाया गया जिसने कुछ पिया हुआ था, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाने लगे बदबख्त हमारे बच्चों ने रोज़े रखे और तू ही रोज़ा रखता। यानी सहाबा करम रज़वान अजमाइन हदीस कानू यामलून लहुम मिनल एहन, यानी उनके लिए रूई के खिलौने बना देते ताकि पूरे दिन भर खाना ना मांगे हमसे। ये जो है ये बचपन ही से बच्चों को अल्लाह की इताअत की तरगीब देना और इस पर बढ़ाना, और ख़ास तौर रमज़ान के महीने में रमज़ान के एहतराम में, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये सुन्नत है, सहाबा किराम का अमल है, ये समझे ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो हम इफ्तार से पहले कर रहे थे, जब हमने बात की थी तो वालिदैन के हवाले से, अब बाप की विरासत के हवाले से मेरे पास एक सवाल आया था कि वालिदैन जब आप रिटायरमेंट के बाद, ख़ास तौर पे जो आपके वालिद होते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद का पैसा उमूमन बैंक में जमा करवा देते हैं 5 साल या 10 साल के लिए, जिसका मंथली पैसे आते रहते हैं, प्रॉफिट जिसका आता रहता है, जिसको कमीशन कहते हैं। अगर इस दौरान, क्योंकि वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है बैंक में, और अगर इस दौरान ऐसा हुआ कि वालिदैन में से बाप की अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, तो फिर उसके बाद क्या जो विरासत में हिस्सा होगा उसमें भी वो जो कमीशन आ रहा होगा मंथली, उसमें भी हिस्सा होगा, और इसी तरह से आगे जाएगा, क्योंकि मीनवाइल जब तक के लिए वो फिक्स है अमाउंट बैंक में, तब तक तो निकल नहीं सकता। हाँ फिक्स तो है, लेकिन ये उसको चूंकि मिलना जरूरी है ना, तो गोया ये उसकी ममलूकात में से हो गया, उसकी मिल्कियत में से ये चीजें आ रही हैं। सही। तो उसके जो इसको असल में मीरास क्या है, तरीका है, जो कुछ उसने तर्क किया, जो कुछ उसने छोड़ा, तो उसने जो चीजें छोड़ी है उसमें ये जो उनके एक पैसा भी है, हाँ, और उन पैसों को स्पेसिफिक प्रॉफिट की बात कर रही हूं, पैसों पर प्रॉफिट भी जो है, मंथली प्रॉफिट आ रहा है, जो मंथली है, गैर मंथली है, सालाना है, छमाही भी होता है, सेमेस्टर का मुख्तलिफ होता है। ये फिर एक अलग बहस है कि बैंकों की ये चीजें जायज है या ना जायज, वो एक अलग बहस है, लेकिन जब तक है तो तब तक वो ये मिरास में शामिल है। जी मुफ्ती साहब देखें, मैं भी यही समझ रहा था कि असल जो पूछना चाह रही हैं वो ये पूछना जा रही हैं कि जो प्रॉफिट आ रहा है जी क्या उसमें वरासत जारी होगी। तो देखें, जो चीज़ नाजायज़ है, फिक्स डिपॉजिट उमूमन जो बैंकों वगैरह में होती है, उलमा इसको जायज़ नहीं समझते। बिल्कुल सही। तो वालिद की असल रकम, असल पूंजी जो बैंक में जमा है, बच्चों की वरासत का ताल्लुक उस असल पूंजी से है। सही। और जो उस पर जो है नफ़ा मिल रहा है और नफ़े के नाम पर जो सूद मिल रहा है, क्योंकि ये जायज़ नहीं है, इसका लेना ही जायज़ नहीं है। यानी जो हराम माल है वो जायदाद में तो उसका हिस्सा बनता ही नहीं है किसी सूरत भी, ये आप बता रहे हैं। लेकिन असल जो चीज़ है उसमें अलामा साहब, मैं मुफ्ती साहब की तायीद करता हूँ। बिल्कुल, चूँकि सूद हराम है बेशक, और इस वक्त बात हो रही है सूद की, असल ज़र की बात नहीं हो रही। अल्लाह और उसके रसूल, यानी अभी जो सूद है, बिल्कुल मैडम पूछ रही है ना, वो सूद की रकम के बारे में पूछ रही हैं। बिल्कुल। तो चूंकि वो हराम है इसलिए वो आपकी मिल्कियत है ही नहीं। सही। जब आपकी मिल्कियत नहीं है तो आपको हक तसर्रुफ हासिल भी नहीं है। सही। यानी कि अगर वो जो इससे ये बात हमें साबित हो जाती है एक बड़े पैमाने पर, हाँ। कि सिर्फ बैंक की ही रकम नहीं, जो हराम का माल है, जो नाजायज पैसा है, जो किसी सूरत भी जो है वो शरई तकाजे पूरे नहीं करता, चाहे वो आपने वजन में कोई हेर फेर की हो, चाहे जखीरा अंदोजी की हो, चाहे स्मगलिंग की हो, वो पैसा उस पे विरासत में भी क्लेम करना आपका हक नहीं बनता। लेकिन फिर फहीम, पैसा ऐसी चीज है कि जब पैसे की बात आती है ना, तो फिर वहाँ पे हराम और हलाल और जायज़ और नाजायज़, इसकी तमाम शराइत को लोग भूल जाते हैं, लेकिन लोग सिर्फ उसकी बात कर रहे होते हैं कि जो हमारे हक में उस वक्त के लिए इतना हमारा बन रहा है, इतना दे दो, हम हज करके आ जाएंगे, उम्रे पे चले जाएंगे, हमारे माँ। आज आपने इब्तिदा की थी वालिदैन के हवाले से, और इंतहा हुई इस मौजू पे, दोनों के दरमियान, दोनों को टच करते हुए एक वाक़या मैं सुना देता हूँ, बहुत जल्दी, उससे अंदाजा हो जाएगा कि कितना असर होता है। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो अपने बच्चे का हाथ
पकड़ के चले गए मस्जिद में, पुराने ज़माने का वाक़या किताबों में लिखा है। जब वो मस्जिद से बाहर निकले तो देखा बच्चे ने मशकीज़े में, जो उस ज़माने में मशकीज़े में पानी लेके आते थे और उससे वज़ू करते थे, उसमें सुराख कर दिया है और सारा पानी बह गया। तो वालिद साहब यानी जो इमाम थे वो बाहर आए, बच्चे को इस हालत में देखा तो बच्चे का हाथ पकड़ा, घर आए, रो रहे थे, कह रहे थे मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसकी वजह से आज 4 और 5 साल के इस बच्चे ने मशकीज़े में सुराख कर दिया और उस पानी को ज़ाया कर दिया। उनकी बेगम भी बड़ी परेशान हुई, रोती रही। कुछ देर बाद बेगम को याद आया, उन्होंने कहा गुनाह आपने नहीं किया था, मैंने किया था। अच्छा। कहा वो क्या? कहा जब ये बच्चा मेरे पेट में था मैं हमसाये के घर गई थी, वहां पर कुछ देर रही, जब मैं निकलने लगी तो उनके सहन में अनार का दरख्त लगा हुआ था, अनार पका हुआ तैयार था, मैं अगर मांग लेती तो वो मुझे दे देते, मैंने मांगा नहीं, अपने बाल से पिन निकाला, उसको चुभोया, सुराख किया और वो अपने मुंह में लेके उसका जायका मैंने चखा। ये वो हराम था जिसकी वजह से आज मेरा बच्चा इस हराम का इर्तिकाब कर चुका है और इस मशकीज़े में सुराख। इसका मतलब ये है कि जो खुराक है वो खुराक अगर जर्रा बराबर भी हराम है तो उसका असर इंसान के बच्चों में यूं बिल्कुल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम उलमा कराम का आपके आने का भी, और आप तमाम बच्चों का थैंक यू आने के लिए। इसी तरह से आप लोग, आपकी साहबजादी का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। शुक्रिया। अब रमजान में बोल से जो है वो हमें इजाजत लेनी होगी नाजरीन। सुबह इंशाल्लाह 3 बजे फिर मुलाकात होगी बिल्कुल शहर में। जी जी। रमजान में बोल